مولانا نے جیسے کہا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. شہر میں بہت سے ہم سے بھی زیادہ مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے بے شمار دولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو بھی موقع عطا فرما رہا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو اس مبارک سفر سے محروم ہیں، اور ہماری تڑپ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بھی وہاں پر بلانے کا یہ فیصلہ کیا ہے اور موقع دیا ہے، اور ہم بالکل عنقریب اس کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے ہم بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنے پاک گھر بلانے کی یہ شرفیت اور قبولیت سے نوازا ہے. سفر سے متعلق دو چند باتیں ہیں. ابھی میں نے مولانا کے بیان سے پہلے لگیج کے تعلق سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو فلائٹ ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے، اور اس میں جو ہے 46 یعنی کہ 46 کلو ویٹ لے کے جانا ہے، اور ساتھ میں جو ہینڈ کیری ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں جو بیگ رہتا ہے اس میں 7 کلو ویٹ ہم لے کے جا سکتے ہیں. یہ سفر کے سامان کی تیاری سے متعلق میں نے بتائی بات. اس لگیج میں ہماری کیا کیا چیزیں جو ہم کو وہاں پر پیش آئے گی، ضرورت محسوس ہوگی، اس کو رکھنا ہے. مرد حضرات تو اپنے 2 یا 4 جوڑ کپڑے اپنے جو بھی ہم روزانہ پہنتے ہیں اس کو رکھنے کے ساتھ ساتھ احرام 2 جوڑ رکھ لیں. مرد حضرات کے جو احرام ہوتے ہیں 2 چادریں ہیں، ایک تہبند ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے. یہ 2 چادریں، ایسی 4 چادریں آپ لیں. اور خواتین کے لیے جو احرام ہوتا ہے وہ ان کا سر کے بال چھپانا ہوتا ہے. ان کی ہاتھ کی ہتھیلی بھی کھلی رہے گی، چہرہ بھی کھلا رہے گا، لیکن چہرہ کو کپڑا لگنا یہ ممنوعات میں سے ہے خواتین کے، اور چہرے کو چھپانا یہ شریعت کا حکم بھی ہے. اس لیے بہت سے خواتین جو ہے ہم نے حرم میں دیکھا، مطاف میں دیکھا، چہرے کو چھپائے بھی رہی ہیں اور چہرے کو کپڑے کو لگنے بھی نہیں دے رہی ہیں. ایسی کچھ ترکیب اختیار کی ہوئی ہیں. کچھ خواتین کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بیلٹ ہے وہ اپنے سر پہ لگائے ہیں اور اس کے آگے سے اپنی چادر ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ آگے چہرے پہ نہیں لگ رہا ہے، بہت دور چہرے سے فاصلے پر لٹکی ہوئی چادر ہوتی ہے. تو وہ چادر اگر ایسی کوئی ترکیب خواتین اپنے طور پر کر سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یا پھر ایک اسکارف ہی مل رہا ہے خواتین کا کیپ والا، یہاں بازار میں دستیاب ہوں گے، اچم جانی میں اور طیبہ میں یا درگاہ کے پاس یا برقعوں کی دکانوں میں میں سمجھتا ہوں یہ ضرور مل جائے گا، آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے. وہ بالکل آپ کیپ لگا لیں، جیسے ہم بچے ہمارے کیپ پہنتے ہیں، وہ کیپ رہے گا سامنے تک، اس کے اوپر کے بعد سے ہماری نوز پیس آگے کی طرف ڈھیلے بھی رہے گی، وہ چہرے سے دور بھی رہے گی اور ہمارا چہرہ بھی چھپا ہوا رہے گا. اور وہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہے گی بلکہ پورا ہمارے آدھے پیٹ تک کے حصے تک بھی وہ چادر لمبی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور چہرہ آسانی سے وہ چھپ بھی جاتا ہے. یہ صرف عمرے کے اندر جس وقت ہم عمرہ کرنے کے لیے مطاف میں پہنچے ہیں تب کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے سفر شروع کر کے واپس آنے تک مکمل چہرہ ڈھکا ہوا ہی رہنا ہوگا. اگر ہم احرام کی نیت باندھے نہیں ہیں تو احرام کی نیت باندھ لی ہیں تو ہمارا چہرہ اب کھلا رہنا ہے، لیکن ہم اس کی چھپانے کی شکل ابھی میں نے بتایا وہ اختیار کر سکتے ہیں. عمرہ ہو گیا، اس کے بعد بھی بعض خواتین سمجھتے ہیں بیت اللہ میں جب بھی آئیں چہرہ کھلا رکھ کر کے آئیں، یہ سمجھتے ہیں عمرہ ہونے کے بعد فرض کا درجہ ہے عورت کو اپنے چہرہ چھپانا. جب بھی کمرے سے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، طواف کے لیے آئیں گے اور دوسری عبادات کے لیے آئیں گے تو مکمل چہرہ چھپا ہوا ہی رہے گا. صرف عمرے کی حالت میں وہ چہرے کو چھپانے کا نہیں چاہیے. یہ مرد حضرات کا اور خواتین کا احرام. مرد حضرات 2 چادر رکھیں گے، ویسے 4 چادر لیں. ایک یہاں سے عمرہ کرنے کی ضرورت جب محسوس ہوتی باندھیں گے ہم، اور دوسرا عمرہ وہاں 2-3 روز کے بعد جب زیارات سے واپس لوٹتے رہیں گے، اگر ہم میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئی چادروں سے پھر ہم احرام باندھ کر کے اور ایک عمرہ کر سکتے ہیں. اس لیے 4 چادریں رکھ لیں اور اپنے 2 یا 4 جوڑ کپڑے رکھ لیں. اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بہت سے خواتین اور مرد حضرات یہاں سے بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ گروپ کی جانب سے آپ کو 3 وقت میں بہترین آپ کو جو وقت میں جو کھانا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے پورے کھانے کی غذائیں میسر ہوتی ہیں وہاں پہ. ہاں البتہ وہاں کا کچھ پکوان کے ذائقے میں مرچ اور نمک تھوڑا کم محسوس ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے پھلی کی بکنی ہم جس کو کہتے ہیں وہ بنا لیں یا تھوڑا سا ہلکی سی کوئی چیز بنا لیں، بس اتنا ہی کچھ، اور اس سے زیادہ کچھ لے جانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہاں پر تمام چیزیں ملیں گی انشاءاللہ العزیز.
تو یہاں سے ہم احرام سامان میں جو ہے احرام رکھیں گے، اپنے 4 جوڑ کپڑے رکھیں گے۔ خواتین روزانہ جو اپنے کپڑے پہنتی ہیں وہ کپڑے رکھیں، برقعے اگر رکھنا ہے تو ایک اور زائد برقعہ اپنا اضافہ کر لیں۔ اور ہم میں سے جو بھی احباب بیمار ہیں، کوئی جن کی ریگولر گولی ہے، روزانہ ان کو کوئی دوائی کھانی ہو تو وہ دوائی مکمل طور پر ساتھ میں لیں، اور وہ دوائی کے ساتھ کسی ڈاکٹر سے اس کی ریسیپٹ بنا لیں، ساتھ میں ریسیپٹ لینا نہ بھولیں، وہ دوائی کے ساتھ اس کی ریسیپٹ بنا کر کے لے کے چلیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے ضرورت کے اعتبار سے جو چیزیں لے جا سکتے ہیں وہ لے کے جائیں۔ الیکٹرانک چیزیں کوئی نہ لے جائیں، جیسے کہ کرنٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مشین وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ نہ لے جائیں۔ اور کینچی وغیرہ ہم رکھتے ہیں بال کاٹنے کرنے کے لیے، تیل وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں لگیج میں رہیں گے، ہینڈ کیری میں نہیں رہیں گے۔ ہینڈ کیری میں اگر یعنی ہاتھ میں جو بیگ رہے گا، پلین کے اندر جو بیگ رکھنے والا بیگ ہوگا اس کے اندر ہم کینچی وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو وہ سب ایئرپورٹ پہ نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ بھی چیزیں ہم کو رکھنا ہے وہ لگیج میں ڈال دیں اور لگیج کو اچھی طریقے سے پیک کر لیں گے۔ پیک کرنے کے تعلق سے پہلے بہت سے لوگ اس کو رسیوں سے باندھتے تھے، اب وہ قانون بہت سختی سے منع کیا رہا ہے کہ بیگوں کو رسی سے باندھا نہیں جائے گا، البتہ اس پہ پلاسٹک کا ریپنگ کی جائے گی، اس کو پلاسٹک سے اچھی طریقے سے پورے بیگ کو لپیٹ لیا جائے۔ پتلی پلاسٹک آتی ہے ریپنگ پلاسٹک کے نام سے، اس کے ذریعے سے پورے بیگ کو ہم ریپ کر لیں گے۔ ریپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا لاک دونوں چینوں کو لگا کر کے اس کی چابی اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں، 2 چابی ہیں تو ایک لگیج میں ڈال دیں، ایک ہینڈ کیری میں رکھ لیں، اور بیگ کے دائیں جائیں دونوں میں سے کسی ایک طرف اپنے زیروکس کی دکانوں سے ایک پرنٹ نکال لیں اپنے نام کا یا پھر ٹور ٹریولز کے نام کا، آپ کو تاکہ بیگ پہچان لیا جائے، آپ کا نام دیکھ کر کے دور سے معلوم ہو جائے کہ وہ میرا بیگ ہے۔ جب وہاں پر ایئرپورٹ پہ ہم جدہ پہنچیں گے تو سامان ایسا ایک لمبے پٹے پہ چلتے رہتے ہیں تو ہم کو وہ آسانی سے دیکھ کے پہچاننا ہوتا ہے، ورنہ پھر ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ہماری کچھ علامت اس پر نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس میں جو ہے ایک پرنٹ نکال کر کے بیگ کے دائیں بائیں جانب میں وہ لگا لیں اور اس کے اوپر پلاسٹک کا ریپ کر لیں، یا پھر مارکر پین سے بھی کچھ لکھنا ہو آپ کو علامت کے لیے اس پر لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے مارکر پین بھی رکھیں، کیونکہ وہاں سے واپس میں جب ہم آئیں گے دوبارہ وطن اپنے تو زمزم کے جو باٹل ہم کو ملیں گے ایئرپورٹ پہ وہ ایسے ہی ملیں گے، اس پہ کچھ نام وغیرہ نہیں رہے گا۔ مارکر پین اگر ہمارے پاس رہے گا تو ہم اس کے اوپر اس باٹل کے ڈبے کے اوپر بھی جو ہے مارکر سے اپنا نام یا فلائٹ کا نمبر یا پھر شہر کا نام، اپنے علامت کے لیے جو بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، کہ مارکر پین بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں وہ جو ممنوع نہ ہو وہ رکھیں، جیسے کہ بہت سی چیزیں جو ہے سگریٹ گٹکا وغیرہ یہ سب چیزیں بھی لوگ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مقدس جگہ ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر ان چیزوں سے رکنا چاہیے، تھوڑا بہت اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ شپیاری لے کے جا سکتے ہیں، کسی کو عادت ہے اگر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے لیکن فوراً ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو شپیاری رکھ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں اس میں۔ یہ چیزیں ہم اپنے لگیج بیگ کے اندر رکھیں گے، لیکن یہ لگیج بیگ کا جو ویٹ ہوگا یہ 23 کلو سے زائد نہ ہو۔ ایک بیگ 23 کلو اور ایک بیگ 23 کلو، ہمارا 46 کلو کا بیگ ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ چلو 40 کلو ڈال لیں گے، 6 کلو ایک ہی بیگ میں 40 کلو ڈال رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ وہ ویٹ کر کے ہم معلوم ہوتے ہی نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامان اٹھانے والے وہاں پہ جو حمال لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اٹھانے میں بھاری محسوس نہ ہو، اس لیے 2 بیگوں میں تھوڑا تھوڑا سامان ڈیوائڈ کریں گے تو لوگوں کو اٹھانے میں بھی سہولت رہتی ہے، اس اعتبار سے یہ ہمارا کام ہوگا۔ یہ لگیج ہمارا پورا مکمل ہونے کے بعد، ہم مکمل تیاری سے رہنے کے بعد، ہماری جیسے کہ فلائٹ میں نے بتایا 23 تاریخ کو جو گروپ جا رہا ہے 12:55 دوپہر کے وقت میں، یہ سعودی ایئر لائن کی ٹائمنگ ہے، اور ایسے ہی 14 تاریخ کو جو گروپ جا رہا ہے ان کا بھی وہی ٹائمنگ ہے۔ ہم کو جو ہے 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے وہاں ایئرپورٹ پہ پہلے رہنا ہے، تو ہم رات میں 3 بجے نکلیں یا پھر 4 بجے نکلیں، کوئی بھی صورت ہو 8 بجے تک ہم کسی حال میں بھی ایئرپورٹ پہ رہیں۔ 8 بجے کے بعد اگر رہیں گے تو ہمارے لیے ہی دقت کا سامنا ہوگا، کیوں؟ وہاں پر لائن زیادہ رہے گی، امیگریشن میں ہم کو بہت زیادہ ویٹ ہوگا، اور ہمارا بہت سارے ساتھی بہت پہلے سے آ چکے ہوئے تھے، وہ اندر گئے ہوئے رہتے ہیں، پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ایسے میں جو ہے ایک ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ پورے ساتھی یہ کوشش کریں کہ 8 بجے کسی بھی حال میں جدہ ایئرپورٹ یہ مطلب حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہم فوراً موجود رہیں وہاں پر۔ اور حیدرآباد ایئرپورٹ میں پہلے جو ہے اوپر سے جیسے جانے کا راستہ ہوتا تھا، اب دوبارہ پھر وہ چالو ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، وہیں سے ہماری فلائٹ ہوگی۔ جو حج ٹرمینل ہے اب تک لاک ڈاؤن سے پہلے سے وہاں پر کام چلنے کی وجہ سے حج ٹرمینل سے پورے قافلے روانہ ہو رہے تھے نیچے کے حصے سے، اب یہ نیچے کا حصہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو پہلے سے اراوائل تھا وہاں سے جانے کا جو طریقہ تھا، وہیں سے برج اوپر چڑھ کے جانے کے جو راستہ ہے وہیں سے جائیں گے،
لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تمام لوگ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ جو نیچے لفٹ سے اوپر چڑھنے سے پہلے جو گارڈن ہے کسی ایک جگہ پہ وہاں ٹھہریں، سب لوگوں کا انتظار کیے بغیر اندر نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کو دینا ہوتا ہے، ہینڈ کیری بیگ دینا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ دینا ہوتا ہے، پاسپورٹ دینا ہوتا ہے۔ آپ اندر جائیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، تھوڑا انتظار کریں، اگر بہت پہلے آئے ہوئے ہیں تو وہاں رکیں، اور کوئی دیر سے آ رہے ہیں تو جو پہلے آئے ہوئے ساتھی ہیں ان کا انتظار کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کوئی اور پریشان نہ ہو، اس لیے ہم کسی کو انتظار کرانے کی نوبت ایسے نہ آئے، ہم اپنا کام وقت پہ پہلے پورا کر لیں۔ وہاں پر جب آئیں گے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے تمام ترتیب سے۔ وہاں پر احرام ایئرپورٹ کے باہر وہاں بھی حمام ہیں، غسل خانے ہیں، وہاں بھی باندھ سکتے ہیں، یا پورا سامان وغیرہ بھیجنے کے بعد لگیج میں ڈالنے کے بعد اندر جب جائیں گے ہم ویٹنگ ہال میں، وہاں پہ بھی غسل خانے ہیں، مسجد ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اندر جانے کے بعد ہمارے پاس 3 گھنٹے رہیں گے فلائٹ کے لیے، تو بہترین طریقے سے ہم وہاں پر بھی جا کے کپڑے بدل کر کے، اگر وضو کرنا ہے وضو کر لیں۔ غسل بہتر ہے کہ گھر سے ہی کر آئیں، احرام باندھنے کے لیے افضل عمل تو یہ ہے کہ غسل کر کے احرام باندھ لیا جائے، تو احرام باندھنے کے لیے غسل گھر سے ہی کر لیں۔ وہاں جب ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو صرف وضو کریں گے، اپنے کپڑے بدل کر کے احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے میں اطمینان سے آ کے ویٹنگ ہال میں ہم بیٹھیں گے۔ نیت ابھی وہاں پر ہم نہیں کریں گے۔ سعودی ایئر لائن میں جو میقات ہماری یلملم ہے تو وہاں مکہ المکرمہ سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ، تو وہاں اس سے 1 گھنٹہ پہلے فلائٹ کے اندر ہی اعلان ہوتا ہے کہ ہندوستان سے اور دوسرے جگہ سے آنے والے احباب جو یہاں پر عمرے کو جا رہے ہیں ان کی میقات شروع ہونے والی ہے، جو حضرات نیت نہیں کیے ہیں وہ نیت کر لیں۔ یہ اعلان جب ہوگا تب اگر ہم ہوشیار رہ رہے ہیں تو بیدار ہیں تو نیت کر لیں، ورنہ پھر ہم جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھ جائیں تب بھی نیت کرنا ہے تو نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے فوری بعد ہم تمام حدود شرائط میں آ جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آرام سے بیٹھیں۔ وہاں پلین میں بیٹھنے کے بعد اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ہم سب چیزوں کو دیکھ لیں، سمجھ لیں کیسے کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں کے جو اسٹاف ہوتے ہیں کام کرنے والے، وہ کچھ چائے لا کے دیتے ہیں آپ کو، کچھ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے دیتے ہیں، تو وہ سب کھانے کے بعد پینے کے بعد بالکل فارغ ہونے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد ایک چادر لا کے دیتے ہیں وہ، اب آپ جو ہے آرام سے سو جاؤ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند کر لو، بلکہ ایک چادر لا کے دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی چادر آتی تب نیت کر کے سو جائیں تو سب سے اچھا، کیونکہ وہ کب یلملم آئے، کب میقات ہے، کب اعلان ہو، ایسے کوئی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ 5 گھنٹے کا اس میں سفر ہوتا ہے، اگر نیند کا تقاضا ہے تو ہلکی سی نیند بھی لگ جاتی ہے اس میں، تو جیسے ہی بیٹھ جائیں ہم کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو وہاں پر ہم نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سفر مکمل ہوگا اور جدہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچیں گے، تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ بھی امیگریشن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی پاسپورٹ وغیرہ کی انکوائری ہوتی ہے، سب ہونے کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں سامانوں کا ہمارا پٹا چلتا رہتا ہے، وہاں رک کر کے ہم اپنا لگیج اٹھائیں گے، ٹرالی میں رکھیں گے اور ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے۔ ہماری بس سامنے باہر نکلتے ہی کھڑی رہے گی، وہ بس میں ہم کو سوار ہو کر وہاں سے ہمارے جو معلم ہوتے ہیں وہ مکہ المکرمہ اپنے بلڈنگ تک پہنچا دیں گے۔ یہاں سے ہندوستان کا جو وقت ہے 12:50، تو سعودی کا وقت جو ہوگا یہ 10:50 مان لیجیے، 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی اور انڈیا کے وقت میں، تو ہمارے وقت کے حساب سے 12:50 پہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، تو ہندوستان کے وقت کے حساب سے 5:30 بجے یا 6 بجے ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز، جدہ پہنچیں گے۔ جدہ سے پھر مکہ المکرمہ پہنچنے تک ہمارے کو جو وقت لگے گا 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا وقت لگے گا، تو ہم قریب عشاء کے قریب ہم وہاں پر مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہم کو سب سے پہلے ہمارا سامان اپنے روموں تک پہنچانا ہے، بس میں سے سامان اتاریں گے، ہوٹل جو ہوگی ہوٹل کے ویٹنگ ہال میں ہم جا کر کے سامان اپنا لے کر کے بیٹھیں گے، تو وہاں کاؤنٹر سے ہماری چابی آئیں گی روموں کی، وہاں پہ روم جو ہوتے ہیں وہ شیئرنگ روم ہوں گے، 4 افراد کا 5 افراد کا شیئرنگ روم ہوتا ہے، وہ ہمارے ناموں کی لسٹ ان کے پاس رہتی ہے، اس کی تمام ترتیب میں ان کو سنا دیتا ہوں، کس نوعیت سے کیسے احباب روم میں ایڈجسٹ ہونا ہے، وہ پوری تفصیل میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اسی حساب سے ہم سب کو اپنے روم میں وہ نام اپنا داخل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ لسٹ اور چابی آ کے ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ چابی لے کر ہم اپنے روم پہ جائیں، 15 منٹ کا اور 20 منٹ کا آپ کو وقت دیا جائے گا، فوراً جا کر کے سامان رکھیں اور فوراً واپس لوٹ کر نیچے آئیں۔ اگر سوچیں ارے بھائی 10 گھنٹے لگ گئے، 12 گھنٹے لگ گئے، پورا تھوڑا لمبا ہو جائیں گے، پلنگ پہ لیٹ گئے تو تھکاوٹ زبردست رہتی، نیند لگ جائے گی، پھر عمرہ آپ کا تاخیر ہو جائے گا۔ اس میں اگر کوئی ایسا واجب عمل ہمارا ساقط ہو جائے پھر دم دینا لازم آئے گا، اس لیے اب تک اتنی تھکاوٹ صحیح اور تھوڑی تھکاوٹ کو برداشت کر لیں، فوراً نیچے آئیں، تھوڑا وضو کرنا ہے تو اوپر اپنے روم سے وضو فارغ کر کے آ جائیں۔ نیچے آنے کے بعد ہم اور ہمارے معلم جو بھی وہاں رہتے ہیں وہاں سے سفر کے آغاز کے لیے ہم مسجد حرم اور اندر چلے جائیں گے۔
اب یہاں سے حرم کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس کو ذرا اچھی طریقے سے توجہ سے سن لیں۔ وہاں تو ہم ساتھ میں خود رہیں گے آپ کے اور آپ کو بتاتے لے کے چلیں گے، لیکن پھر بھی آپ پہلے سے ہی اس کو ذہن سازی کریں گے تو آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوگی۔ ہم آپ کو مکۃ المکرمہ کے اندر مسجد حرام کے پاس جب لے کے پہنچتے ہیں تو ہماری بلڈنگ سے جو راستہ ہے وہ باب عبدالعزیز سے بھی راستہ ملتا ہے اور باب السلام سے بھی راستہ ملتا ہے، دونوں دروازوں سے ہمارا راستہ مسجد حرم میں داخل ہونے کا ملتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی گروپ گئے باب عبدالعزیز سے ہم اندر داخل ہوں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بہت سارے آداب ہیں جو ہر جگہ کے آداب ہیں، وہاں بھی وہی آداب ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اندر داخل ہونے کے بعد طواف مطلب اعتکاف کی نیت کرنے کا حکم ہے، جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت بسنت الاعتکاف کے نام سے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت نویت بسنت الاعتکاف، یہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد مسجد حرم میں ہم چلتے رہیں گے۔ مسجد حرم اور مطاف کے درمیان میں تقریباً 17 صفیں ہیں، 17 صفوں کا فاصلہ ہے۔ یہ 17 صفوں کو ہم چلتے 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 جب گزاریں گے تب جا کر کے مطاف کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو مطاف کا حصہ شروع ہونے سے 5 صف تک، مطاف کے حصے سے 5 صف پہلے تک ہم کو کعبہ نظر نہیں آئے گا مسجد کے اندر سے، لیکن جب جیسے ہی مطاف سے 5 صف باقی رہ گئے ہیں، اگر نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو سامنے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ نظر آئے گا۔ لیکن اس کے تعلق سے احادیث میں یہ بات ملتی ہے، کعبۃ اللہ پر جب سب سے پہلی نظر پڑتی ہے اور جب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم خود ساتھ میں رہیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نگاہیں اٹھانا نہیں ہیں، ہم مکمل آپ کو بالکل مطاف کی پہلی صف تک لے کے جائیں گے۔ آپ کو یہی کہتے چلیں گے کہ آپ اپنی نگاہیں بھی مت اٹھاؤ، ورنہ آپ 5ویں صف پہلے ہی نگاہ اٹھائیں گے تو وہیں ٹھہر کے دعا مانگنا ہوگا پھر آپ کو۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم جب تک نہ بولیں آپ نگاہیں نہ اٹھائیں۔ یہ ایسا ہی ہے، آنکھ مت کھولو بولو تو اندر سے جیل کھولنے کو جی کرتا رہتا ہے۔ ایسے بہت سے گیم کھیلتے ہیں بچے، آنکھ مچھو کھولنا نہیں، ایک چیز دینے والا ہوں لیکن ارے کیا چیز ملنے والی ہے کہ وہ دل جی کرتا ہے کہ کھولیں 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 کھولیں۔ تو تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ ایک بہت اہم جگہ دیکھنے والے ہیں ہم اور بڑی مقدس جگہ کو دیکھنے والے ہیں، جس کے اوپر نگاہ کرم پڑتے ہی ہم کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کی وجہ انتظار کر کے وہاں تک پہنچیں۔ جب آپ سے کہا جائے گا کہ اب کھولیں تو آپ کے سامنے بیت اللہ رہے گا، اب جی بھر کے جتنی دعائیں مانگنا ہے وہاں پر مانگ سکتے ہیں۔ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ تک وہاں پر ٹھہریں گے، ہم دعائیں کریں گے۔ اس کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے سے اور اس لفٹ کی بھی ہے، لفٹ کے ذریعے سے نیچے اتریں گے مطاف میں۔ مطاف میں اترنے کے بعد اب ہمارا یہاں سے عمرے کا طواف شروع ہوگا۔ تو طواف شروع ہونے کے لیے ہم جب جیسے ہی داخل ہوں گے مطاف میں تو دائیں جانب میں ہمارے ایک گرین لائٹ ہوتی ہے۔ باب عبدالعزیز سے نکلنے کے بعد تھوڑا پیچھے کے فاصلے میں دیکھیں گے تو وہاں گرین لائٹ ہوتی ہے، تو وہ گرین لائٹ والا حصہ ہی جو ہے کعبۃ اللہ کے کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہ حصے کے بالکل سمت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہاں ہے گرین لائٹ، پورے اندر مطاف میں وہاں نظر آ رہی ہے تو پھر وہاں جائیں گے، وہاں ٹھہر کے دیکھیں گے بائیں جانب تو ہمارے سامنے لیفٹ سائڈ میں جو ہے بیت اللہ رہے گا، بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود رہے گا۔ وہاں سے ہم طواف کا چکر شروع کریں گے، پھر وہیں پہ آ کے ایک چکر ختم کریں گے۔ مطاف میں جب داخل ہوں گے ہم تو مطاف کے بہت سارے آداب ہیں، کیونکہ وہاں بہت ساری عبادات کا ثواب ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ وہاں پر دنیا بھر کے ممالک سے زائرین عمرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں عبادتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چلتے ہیں، اپنے اپنا حلیہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے کسی کو ہم سے کوئی تکلیف ہو اس سے بچتے ہوئے ہم کو عمل کرنا ہے۔ بالکل ہم جہاں جہاں بھی جگہ کھلی نظر آ رہی ہے وہیں سے ہم چکر کاٹنا شروع کریں گے۔ بہت سے حاجی دیکھا میں نے کہ وہ قریب جانے کے چکر میں حاجیوں کو دھکا دیتے 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 پورا قریب تک چلے جاتے ہیں، اس میں کئی ضعیف حضرات دھکا کھاتے گر جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم وہ کوشش نہ کریں، اگر ہم کو جگہ مل رہی قریب جانے کی تو ہم پہنچ جائیں، ورنہ جہاں دور سے ہی جگہ خالی نظر آ رہی ہے وہیں سے ہی ہم طواف مکمل کر لیں گے۔ طواف میں جو ہے عمرے کے طواف میں 7 چکر سے ایک طواف مکمل ہوتا ہے ہمارا، تو ہم 7 چکر، ایک چکر یہ حجر اسود سے شروع کر کے واپس لوٹیں گے، پھر ایک چکر حجر اسود سے شروع کر کے واپس لوٹیں گے، پھر حجر اسود سے چکر لوٹ کے واپس لوٹیں گے۔ یہ ایسے ہم 4 چکر مکمل کریں گے تو ہمارا عمرے کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اندر کیا کیا آداب ہیں، کہاں کہاں جا کر کے کیسی کیسی دعائیں پڑھنا ہیں، وہ تمام تفصیلات ہم وہاں پہ آپ کو ساتھ میں رہ کر کے بتاتے رہیں گے
اور ہمارے گروپ سے جو کتاب مل رہی ہے عمرے کے فضائل کی مسائل کی، اس کے اندر وہ دعائیں مذکور ہیں، وہ دعاؤں کو آپ پہلے سے یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم ساتھ میں رہ کر کے آپ کا پورا عمرہ کراتے رہیں گے۔ حجر اسود کے پاس طواف شروع کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بوسہ دے کر کے طواف شروع کریں، لیکن آج کے اس دور میں جہاں حاجیوں کا پورا ہجوم ہوتا ہے تو اس کو بوسہ دینے کی تو شکل بڑی مشکل سے کسی کو مل جائے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے علماء حناف اور محدثین کا یہ قول ہے کہ دور سے بھی اس کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور اپنا طواف شروع کر دیں۔ یہ عمل بتایا گیا ہے، لہٰذا ہم حجر اسود کی طرف رخ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور اپنا طواف کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب طواف شروع کریں گے تو اس میں شروع کے 3 چکروں میں ہم جو ہے استباع کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا احرام باندھ کر کے استباع کہتے ہیں کھندا کھلا رہے، ہمارا احرام کی حالت میں کھندا یہ کھلا رہے۔ بعض حاجی جو ہے پورا شروع سے آخر 7 چکروں تک کھلا ہی رکھتے ہیں، اور بعض حاجی تو حیدرآباد ایئرپورٹ سے ہی پورا جدہ ایئرپورٹ تک کھلا ہی رکھ کے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف 3 چکروں میں ہمارا کھاندا کھلا رہے گا مرد حضرات کا، لہٰذا اس کے بعد پھر کھاندے پر چادر ڈال لیں گے۔ 3 چکروں تک استوا یعنی یہ کھاندا کھلا رکھیں گے اور رمل بھی کریں گے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا دوڑنے کی چال سے چلنا ہے، ہاں تھوڑا ایسے دوڑنے کی چال سے چلنا ہے وہاں پہ مطاف میں، اگر ہم کو گنجائش مل رہی ہے چلنے کی اس طریقے کی تو، ورنہ بالکل ایسا عام حالات میں بھی جیسا چلتا ہے ویسے ہی ہم اس پہ چلتے رہیں گے۔ تو وہاں سے ہم ایک چکر پورا کر کے حجر اسود سے شروع کریں گے تو رکن شامی وہاں ایک کونا لگے گا کعبے کا جہاں ملک شام کی طرف اس کا سمت ہے، اس کے بعد پھر آگے لوٹیں گے تو رکن عراقی لگے گا، عراق کی طرف اس کا سمت ہے، اس کے بعد جب لوٹیں گے تو رکن یمانی آئے گا۔ رکن یمانی کے تعلق سے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ چکر جب ہم کعبے کا کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں تو جاتے جاتے یہ رکن یمانی کے بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے جانے کا حکم ہے، یا پھر اس کو بوسہ دینے کا حکم ہے، یا پھر وہاں دعائیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وہاں سہولت ملتی ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے بھی، دعائیں بھی کرتے ہوئے پھر آگے چلیں گے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک آنے کی ایک عام دعا ہے جو ہمیشہ ہم دعا میں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، یہ مستقل دعا ہم پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور بہت سی دعائیں ہیں جو ہم کو آ رہا ہے۔ عربی دعائیں نہیں آتی ہیں تو اپنی زبان کی دعائیں بھی ہم مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنی زبان میں جو ہم پڑھ سکتے ہیں وہ دعائیں مستقل ہم کرتے جائیں، اردو میں پڑھیں، اپنے لیے کریں، اپنے خاندان کے لیے کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے۔ جو حضرات ہم کو جاتے وقت دعا کی درخواست کیے ہیں وہ پوروں کے حق میں 7 چکروں میں نام لے کر کے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ بیت اللہ کے قریب ہو جانے کا ایک اچھا شکل کیا ہے کہ آپ جو ہے، اور یہ خدا کی معجزہ کہیں یا پھر خدا کی وہاں پر رحمت سمجھیں، جیسے جیسے ہم چکر حجر اسود کے پاس ہم جب چکر شروع کریں بالکل اخیر حصے میں شروع کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اخیر سے پہلے کیسا فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ خود بخود ہم کعبے کے قریب چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے ہم رکن یمانی تک کعبے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شکل خود بخود بنتی ہے، اگر نہیں بھی بن رہی ہیں تو ہم خود ذہن میں رکھ کر کے چلیں، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کعبے سے قریب ہو کر کے کعبے کا طواف کرنے کی کوشش کریں گے تو بالکل کعبے کے قریب جائیں گے، اور جا کے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے بھی جانے کا ہم کو موقع مل سکتا ہے اور آسانی سے ہم عمل پورا کر سکتے ہیں۔ کعبے کے طواف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں ہم، تو گول پھرتے وقت ہم بیت اللہ کو دیکھیں گے نہیں، کعبے کو ہم دیکھیں گے نہیں طواف کے دوران میں۔ کعبے کو طواف کے دوران میں دیکھنا سنت موقدہ کو ترک کرنے کا گناہ ہے۔ جب جیسے کہ نماز میں حکم ہے نا نگاہیں نیچے رہیں، نگاہیں اوپر اٹھا کر نماز پڑھنے میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں وحی کا انتظار کرنے کے ارادے سے بار بار اوپر دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ نماز میں نگاہوں کو اوپر کیوں اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طریقے سے نماز میں نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے نماز پڑھنا ہے، ایسے ہی کعبے کے طواف میں کعبے کو دیکھنا نہیں ہے، بالکل اپنے سمت اپنے سامنے نگاہ رکھتے ہی چلیں گے، کعبے کو دیکھیں گے نہیں، یا کچھ باتیں نہیں کریں گے آپس میں کسی سے، ہم کعبے کی طرف سینہ کر کے چلیں گے، ایسا بھی نہیں چلیں گے۔ کعبے کی طرف سینہ بھی نہیں ہوگا اور کعبے کی طرف ہمارا چہرہ بھی نہیں ہوگا، بالکل سامنے کی سمت میں ہم دیکھتے ہی چکر کرتے رہیں گے۔ یہ کعبے کے طواف کا ادب ہے۔ اور دوران طواف
یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوران طواف اگر ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کون سی جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں وہ جگہ ذہن میں رکھیں۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو علامت کے لیے دکھائی دیتی ہیں۔ گرین لائٹ دائیں جانب میں ہوگی، تھوڑا آگے جانے کے بعد باب عبدالعزیز ایک بڑا لکھا ہوا ہوگا، پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اور ایک دروازہ ہوگا باب السلام، پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اور ایک دروازہ ہوگا باب العمرہ۔ ایسے دروازوں کے نام اندر مطاف میں بھی دکھائی دیں گے ہم کو۔ تو ہمارا اگر کسی وجہ سے ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جگہ دیکھ لیں، ہمارے معلم کو کہہ دیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ ہم لوگ اپنا طواف مکمل کرتے رہیں گے۔ یہ ہم جائیں گے، ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹا ہوا تو جا کے وضو کر کے آئیں گے، اور اسی جگہ کے پاس جا کر کے وہاں سے پھر ہمارا طواف کا چکر پورا کریں گے۔ اب یاد کیسا ہو کہ کتنے چکر ہوئے، تو گروپ کی جانب سے آپ کو ہم جو ہے 7 دانوں کی تسبیح دیں گے۔ وہ 7 دانوں کی تسبیح اپنے پاس رکھیں، اس کے اندر جو دانے کی تسبیح پہ آپ کا وضو ٹوٹا ہوا وہاں پر آپ گرا باندھ دیں، گھانٹی باندھ دیں، یا اس کو کسی طریقے سے موڑ کے رکھ دیں، یا پھر یاد رکھ لیں، یا کچھ کوئی بھی شکل ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ میرا 5واں چکر ہوا تھا۔ اب وہاں سے آگے پھر شروع کریں گے تو 5واں چکر ہی مانا جائے گا، 6واں 7واں پورا ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی اگر وضو کے لیے جا رہے ہیں تو معلم کو بول کر کے جائیں، اپنے ساتھی کو بول کر کے جائیں، ورنہ ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ پھر ادھر چلے جائیں گے، پھر آئیں گے نہیں، تو مسئلہ بہت الجھا ہوا ہو جائے گا۔ پھر تو پوری گروپ کی شکل میں جب پہلا عمرہ ہم کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ گروپ سے ہم جدا نہ ہوں، گروپ کے ساتھ ہی رہیں، مکمل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی رہیں، اپنے ساتھیوں سے مل کر کے سفر کرتے رہیں، چلتے رہیں، پورا جو بھی اس کی عبادتیں ہیں وہ پوری کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہمارے 7 چکر ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت صلاۃ الطواف کی نفل نماز پڑھنا ہے، وہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں مل رہی ہے تو اسی سمت میں آپ پیچھے تک پورا مطاف کے آخر حصے تک بھی کہیں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے، وہاں دائیں جانب میں زمزم کے کین رکھے ہوں گے، زمزم خوب جی بھر کے پئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرے کا ہو یا حج کا طواف ہو، طواف ہونے کے بعد نماز کے بعد سب سے اہم کام زمزم پینا ہے، اور جی بھر کر سیراب ہو کر پینا ہے، خوب پینا ہے۔ 2 گلاس میں پیٹ بھر رہا تو اور 5 گلاس پینا ہے، اتنا پینا ہے کہ آپ تھک جائیں، آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب میں نہیں پی سکتا، اتنا پینا ہے۔ زمزم کے بارے میں حکم ہے، کیونکہ یہ آپ کو جو ہے انرجی دینے والا کام ہے۔ آپ جتنے 7 چکر مارنے کے بعد جو تھک چکے ہیں، یہ زمزم آپ کو جو ہے طاقت دے گا، اور اس میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ اس کے آگے جو منزل ہے وہ بہت زیادہ تھکانے والی ہے۔ اللہ نے اس میں، حالانکہ وہ جگہ بہت آرام دہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی تھکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زمانے میں وہ جگہ تھکی ہوئی تھی اس کی کیفیت کو اللہ نے ابھی باقی رکھا ہے، اور وہ ہے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا۔ زمزم پینے کے بعد وہاں سے دائیں جانب میں ہم نکلیں گے تو راستہ لکھا ہوا رہتا ہے، صفا مروہ کا راستہ بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے، وہاں سے ہم اندر جائیں گے، وہاں صفا سے شروع کریں گے ہم سعی کرنا، اور اس کے درمیان میں ہم کو چلنا ہے 1 چکر پھر 1 چکر، اس کے اندر بھی 7 چکر ہم کو کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی 7 چکر، صفا سے جا کے مروہ، پھر مروہ سے صفا آنے تو 1 چکر نہیں ہے، صفا جائیں 1 چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 1 چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں، اس طریقے سے 7 چکر پورے ہوں گے ہمارے۔ اس صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی ہے، اس کے اندر بھی گرین لائٹ ہے ایک حصے میں، تو وہاں پر دوڑنے کا حکم ہے۔ وہ کیوں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا جب اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جب نکلی تو یہ دونوں پہاڑ تھے اس وقت۔ اب تو پوری آرام دہ بلڈنگ آپ کو 3-4 فلور کی مل رہی ہیں، اس میں ایئر کنڈیشن ہے، ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہیں، فرش ٹھنڈا ہے، کوئی دھوپ نہیں، کوئی پسینے کی جگہ نہیں، بالکل آرام دہ جگہ ہے، لیکن اس وقت پہاڑ تھے۔ تو یہ پہاڑ پہ سے چڑھتی تھی، کسی کو دیکھتی تھی، نظر نہیں آتے تو پھر وہاں سے اتر کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھتی تھی، وہاں دیکھتی تھی۔ تو ان کی جو یہ ادا ہے، اس ادا کو اللہ نے اب تک باقی رکھا ہے، اور اس صفا مروہ کے درمیان کے چکر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس وقت کی جو انہوں نے تکلیف سہی تھی، اس تکلیف کے احساس کو اب تک حاجی پر باقی رکھا ہے۔ مطاف میں 7 نہیں، آپ 14 چکر لگا لو، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ صفا مروہ میں 2 چکر میں آپ تھک جائیں گے، 2 چکر میں ہی تھک جائیں گے، لیکن ہمت کر کے آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ اس لیے بار بار گروپوں سے تربیت میں یہ بتایا جاتا ہے، آپ اپنے عمرے کے سفر سے پہلے چلنے کی عادت بنا لو، یہاں پر چلنے کے اپنا مزاج بنا لو۔ بہت کم ہم یہاں چلتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر اگر یہاں چلنے کی عادت نہیں ہوگی تو وہاں ہم تھک جائیں گے۔ ابھی مولانا نے بتایا نا کہ پہلے حج جو ہے جوانوں کا کام ہوتا تھا، اب جوانوں کا نہیں، پہلوانوں کا کام ہے، اور پہلوان جو صحت مند ہے وہی پہلوان ہے، طاقت سے اور موٹاپے سے اور باڈی بلڈر سے پہلوان نہیں ہے، جس کے پاس چلنے کی طاقت ہے، صحت ہے، وہی پہلوان ہے۔
تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم روزانہ اپنا ایک کلومیٹر طے کر لیں کہ اتنی جگہ تک ہم کو جانا ہے، چلنا ہے، آنا ہے، کیونکہ ہم مکمل سفر میں حیدرآباد سے جدہ، جدہ سے مکہ، پھر مکہ سے پھر ہم صفا مروہ سعی، یہ پوری مکمل طور پر تھکاوٹ ہم کو ہوگی، تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ چلنا بھی ہوتا ہے، اور صفا مروہ بہت زیادہ سخت جگہ ہے، اس پہ تھک جاتے ہیں، تو اس لیے ابھی سے ہم اس کی عادت کو بنا لیں چلنے کی، چل لیں گے، یہاں سے کوشش ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ جب صفا مروہ کے پاس ہماری سعی پوری ہو جائے گی تو اب ہمارا عمرہ یہاں تک تکمیل کو پہنچ چکا ہے، ایک حصہ باقی ہے وہ حلق کروانا، لہٰذا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم باہر نکلیں گے، اپنے سر کے پورے بال ہم حلق کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرے کے بعد یا حج کے بعد اپنا پورا حلق کرواتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، لیکن بہت سے احباب بہت تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں، قصر کرتے ہیں۔ حلق کروانا افضل ہے، قصر بھی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ زندگی بھر تو سر پہ بال رکھتے ہی ہیں، رکھنا بھی ہے، اس جب مبارک سعادت ہم کو حاصل ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم کوشش کر کے اپنے سر کے پورے بال حلق کروا لیں۔ خواتین جو ہے چاروں سر کے چاروں حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال لے کر کے 3 راؤنڈ انگلیوں میں جتنے بال آتے ہیں اتنے بالوں کو کاٹنا ان کے لیے یہ واجب ہے۔ یہ احرام سے نکلنے کا ان کا یہ آخری ان کا عمل ہے۔ جب یہ عمل ہو جائے گا تو مکمل طور پر عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ہم روم پہ جائیں گے، ہم غسل کریں گے، اپنے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن لیں گے، اور وہاں پر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے رہے گا، وہاں پر ہم کھانے سے فارغ ہو کر آرام کریں گے۔ یہ مکمل اب یہاں سے جب ہمارا عمرہ شروع ہوگا عشاء کے قریب درمیان میں عشاء کی نماز کا بھی وقت آ سکتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ صفا ہمارا طواف پورا ہو جائے 7 چکر، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے پھر صفا مروہ کر لیں، یا پھر اگر ہمارے 2 چکر باقی ہیں تو پورے گروپ کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے۔ خواتین کو ایک الگ حصہ ملتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کا، ان کو بتائیں گے کہ نماز پڑھ کے اس جگہ پہ آئیں، یہاں سے پھر ہم سفر کو شروع کریں گے۔ وہاں نماز کے درمیان میں اگر ہو رہا ہے تو ہم یاد رکھیں گے ہمارے کتنے چکر ہوئے ہیں، اس کے بعد سے وہیں ہم اپنے چکروں کو پورا مکمل کر لیں گے۔ یا نماز کا وقت ہمارا صفا مروہ کے درمیان میں آ رہا ہے تو ہم اپنے صفا مروہ کی سعی کو چھوڑ کر کے وہیں صفا مروہ کی جگہ پہ ہی نماز پڑھتے ہیں، وہیں عشاء کی نماز بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ یا اتنے اس میں سب ہونے کے بعد بھی ہمارا وقت عشاء کی نماز کے بعد بھی عمرہ، اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد حرم میں پہنچ رہے ہیں کسی وجہ سے تو ہمارا عمرہ 11، 11:30، 12 بجے تک بھی ہو سکتا ہے، بہت لمبا وقت اس میں جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آئیں کریں کھائیں پئیں تو 3، 4 بجے تک بھی ہمارا یہ عمل پورا ہو سکتا ہے رات کا، لیکن ہم کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ رات ہے یا دن ہے۔ وہاں اتنا اجالا، اتنی روشنی، اتنا مجمع ہوتا ہے، آپ کو رات کے 3 بجے بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ ابھی 8، 9 بج رہے ہیں، وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہماری پوری عبادتیں ہو رہی تو سب سے بہتر عمل ہم یہی کہتے ہیں، ہم خود ہی بھی کرتے ہیں، ہم روم پہ نہیں جاتے ہیں، حلق وغیرہ وہیں صفا مروہ کی جگہ پر ہم باہر نکل کے کر لیتے ہیں اور واپس وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، احرام کی حالت میں ہی تہجد پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر سیدھا اپنے روم پہ جاتے ہیں، بہترین طریقے سے ناشتہ کر کے ظہر تک سو جاتے ہیں۔ اور آپ سبھی سے درخواست یہی ہے اس کے بعد فوراً کوئی عبادت کرنے کا بالکل بھی نہ سوچیں۔ آپ کے پاس اور 6 دن ہیں، آپ بہت عبادت کر سکتے ہیں، مکمل 1 دن اس کے بعد کا صرف ہم آرام کریں گے اور کھانے کے وقت میں کھانا کھائیں گے، نماز کے وقت میں مسجد جائیں گے یا پھر اپنے روم پہ ہی نماز پڑھیں گے۔ مکۃ المکرمہ میں ہمارے جو بلڈنگیں ہیں یہ حرم حدود کے اندر ہیں، تو علماء احناف اور مسلک علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور روم میں نماز پڑھنا دونوں کا ایک ہی ثواب ہے۔ مکۃ المکرمہ میں 1 فرض کا ثواب 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، 1 لاکھ فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جو ہے ہم اگر گنجائش ہے ہمارے پاس تو ہم طاقت رکھتے ہیں تو آئیں حرم میں نماز پڑھیں، صحن کے بالکل آخری حصے میں، پھر روم پہ آئیں، سو جائیں، کھائیں پئیں، بس آرام ہی کرنا ہے اس دن پورا۔ اس کے بعد دوسرے دن پوری طاقت کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ پھر عبادتوں میں لگنا ہے۔ فجر میں جائیں گے تو پورا مکمل ناشتے کے ٹائم تک ہم واپس ہی نہیں آئیں گے، ناشتے کرنے کا تقاضا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہیں کھجور زمزم کھائیں گے، وہیں رہیں گے۔ آپ کو وہاں پہ روم پہ جانے کے بعد جو کھانے کی جگہ ہوگی وہاں پر ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہوگا، یہ وقت میں ناشتہ ملے گا، یہ وقت میں دوپہر کا کھانا رہے گا، یہ وقت میں رات کا کھانا رہے گا۔ ان اوقات میں ہم کو کہیں بھی ہیں اگر کھانا کھانے کا من ہے تو فوراً ہم کو وہاں پہنچنا ہے، اگر کھانے کا ارادہ نہیں ہے، ہم بعد میں آ کر کے کھانا چاہ رہے ہیں تو وقت کے آدھے گھنٹے کے بعد تک کھانا رہتا ہے، اس کے بعد کھانا آپ کو نہیں ملتا ہے۔ وہاں پر جو ٹائم لگائی گیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مطافع ہوتے ہیں، جو پولیس جو محکمہ میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
وہ آ کر کے ہر بلڈنگ میں حاجیوں کو کس نوعیت کا کھانا دیا جا رہا ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد تک کھانا رکھا ہوا نظر آتا ہے تو گروپ والوں پر فائن ڈالتے ہیں، آپ اتنا دیر تک ٹھنڈا کھانا حاجیوں کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس لیے جو وقت دیا گیا ہے اتنے ہی وقت میں کھانا رکھتے ہیں، اس کے بعد کھانے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پہنچتے ہیں کھانا مل جائے گا، اگر ہم کسی وجہ سے کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کو بول کے جائیں کہ میرا کھانا نکال کے روم پہ رکھو یا کھانا نکال کے یہیں کہیں پہ رکھو، میں آؤں گا تو کھا لوں گا۔ جو بھی شکل بنتی ہے ہم وہ کریں۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہاں پر ٹائم ٹیبل کھانے کا لگا ہوا ہوتا ہے، کس طریقے سے کون سے وقت میں کیا وقت میں کھانا ہے، وہاں پہ ہم وہ اپنے اوقات میں فوراً پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور اپنے بلڈنگ میں ہم جب پہنچ رہے ہیں وہاں پر آپ کو ویٹنگ ہال میں ایک بڑی گھڑیال نظر آئے گی، گھڑی رہے گی، اس کے اندر پوری نمازوں کے اوقات رہتے ہیں۔ مسجد حرام میں جو نماز کا وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ پورے اوقات کی ٹائمنگ رہتی ہے۔ اپنے موبائل میں اس کی فوٹو لے لیں تاکہ ہم کو یاد رہے کہ کون سا نماز کا وقت کیا ٹائم ہے، تو وہ وقت سے ہم آدھا گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم تاخیر سے اذان، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، اذان سن کے چلتے ہیں، اذان سن کے چلنے تک 1 رکعت 2 رکعت ہماری چلی جائیں گی، پھر یا وضو کریں وہاں بھیڑ رہی تو پریشان ہو جائے گی۔ تو وہاں اذان کے بعد آپ کو یہاں ہندوستان کے وقت کے حساب سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ملتا ہے، وہاں 7 سے 8 منٹ انتظار رہتا ہے اذان کے بعد۔ صرف 4 رکعت سنت موقدہ ہے نماز سے پہلے، تو 4 رکعت سنت موقدہ تک ہی وہ انتظار کرتے ہیں، فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جس نماز کے اذان کے بعد سنت موقدہ ہی نہیں ہے وہاں تو انتظار بھی نہیں، 4 سے 5 منٹ کے بعد اقامت ہی ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اذان کے بعد اتنا وقت رہتا ہے چلو آرام سے پہنچیں گے جائیں گے، وہ وضو کر کے نبی نماز کو وقت ہے، ایسا نہیں۔ ہم پہلے سے اپنا وقت دیکھیں موبائل میں، نماز کا یہ وقت ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہم نکل جائیں۔ ہر نماز کے بعد وہاں پر جنازے کی نماز اکثر ہوا کرتی ہے۔ ہم مکہ المکرمہ میں جتنے دن رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نماز میں جنازہ نہ ہوا ہو، ہر نماز میں جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ نماز ہوتے ہی اعلان ہوتا ہے جنازے کی نماز ہونے والی ہے، لہٰذا اس کے انتظار میں رکیں، ورنہ کیا ہوتا ہے فرض نماز ہوتی ہے لوگ سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں معمول ہے، فرض نماز ہوتی ہے ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت کے لیے کھڑے ہوتی پھر جنازے کی تکبیر شروع ہوتی، اب ہم جنازے کی نماز ہم چھوٹ جاتی، پھر ہم سنت اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم انتظار کریں، جنازے کی نماز کی تکبیر ہوتی، جنازے کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اپنی سنتیں پڑھ لیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہاں پر صرف سنت موقدہ پڑھیں، نفل سنتوں پڑھنے کے بجائے طواف میں ہم زیادہ وقت لگائیں۔ اب طواف کے لیے جو ہے آپ کو عمرے کا طواف تو مطاف میں جا کر کے کرنے کی جو اجازت تھی وہ آپ نے کر لی، اب دوبارہ مطاف میں جا کر کے طواف کرنے کی وہ اجازت اب نہیں ہے۔ سول ڈریس میں ہمارے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، احرام پہنے بغیر اندر آنے مطاف میں نہیں دیتے۔ اب آپ کو طواف کرنا ہے تو مسجد کے پہلے حصے سے آپ طواف کر سکتے ہیں، یعنی مطاف میں آپ جو طواف کر رہے ہیں وہ 1.5 کلومیٹر میں آپ کا ہو رہا ہے، تو مطاف کے باہر مسجد کے اندر آپ طواف کر رہے ہیں تو 4.5-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے طواف شروع کریں، وقت دیکھ کر کے، نماز کے بعد طواف کریں مسجد کے اندر حصے سے، آپ جیسی سہولت ہو زیادہ سے زیادہ نوافل عبادت سے طواف کو افضلیت دیں، کیونکہ نفل نمازیں تو ہم گھر پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل طواف ہم کو صرف وہیں مل سکتا ہے، یہاں پہ ہم طواف نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا وہاں ہم جتنا ہو سکے طواف کو ترجیح دیں، طواف زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا حیدرآباد سے جدہ، جدہ سے مکہ، مکے سے مکمل عمرہ ہونے تک کی یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب میں آپ کے جو ہے احرام باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، جو مرد حضرات ہیں توجہ کے ساتھ دیکھ لیں، ورنہ وہ تو ہم ساتھ میں رہیں گے ہی، وہاں پہ دکھائیں گے کہ عمرے کا احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے۔ چادر رہنے بعد میں دے ہوتے ہیں۔ بہت سے احباب جو پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ، اور ہم مرد حضرات اکثر جو ہے اپنے رات میں آرام کرنے کے لیے جو لباس ہوتا ہے وہ بہت کم ہم لنگی استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ تو اپنا جو ڈریس ہوتا ہے نائٹ پینٹ وغیرہ ہوتا ہے وہی پہنتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا دقت ہوتی ہے احرام باندھنے میں۔ تو احرام باندھنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے روم پہ احرام لا لیں یا لا کر کے 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لیں، آپ خود سیکھ سکتے ہیں کیسے باندھا جائے گا۔ اس کو باندھنے کے لیے جو ہے 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے حصے میں ہوتی ہے۔ نیچے حصے میں جو چادر ہوگی وہ بھی 2.5 میٹر کی ہمارے لیے ہو سکتی ہے، وہ لیں گے ہم۔ چادر لینے کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ میں جو ہمارا کپڑا ہوگا لیفٹ ہینڈ میں، اس کو ہم گھما کے یہاں بغل کے قریب تک لے آئیں گے۔ اس کو اور تھوڑا لمبا کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، بالکل بغل کے
پورا حصے تک لائیں گے اور یہاں پر اس کو دبا لیں گے اپنے بغل سے. اس کے بعد دائیں والا حصہ جو ہے رائٹ ہینڈ کا کپڑا جو ہم ادھر لیں گے اور ایک مرتبہ اس کو ایسا مولڈ کر لیں گے. یہ ہو گیا. اور باندھتے وقت ہم احرام جو ہے پیر تھوڑا چوڑے کر کے ہی باندھیں گے. چوڑے کر کے باندھنے میں آپ کو جب احرام باندھا جائے گا تو آپ آسانی سے چل سکتے ہیں, کتنا بھی پیر لمبا کر سکتے ہیں, کتنا بھی آپ چل سکتے ہیں آسانی سے. اگر آپ چوڑا کر کے بغیر باندھیں گے, ایسے ہی باندھیں گے تو آپ کا اتنا ہی پیر کھلتا پھرا کے بعد میں. تو اس لیے جب باندھیں گے تو پیر چوڑا کر کے باندھیں گے. اب یہاں سے جب آپ دونوں چادریں آپ کے پاس آ گئی ہیں تو اس کو یہیں سے باریک باریک فولڈ کریں گے ٹائٹ, تو یہ ٹائٹ ہوگا. آپ اگر یہاں سے یہاں بڑا لیں گے تو ٹائٹ نہیں ہوگا. پھر یہیں سے باریک باریک شکل میں اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے ہم ایسے پورا اچھی طریقے سے. جتنا آپ پیٹ تک لائیں, ناف تک لائیں, جتنا آپ نیچے تک لا سکتے ہیں اس کو فل ٹائٹ لا سکتے ہیں. اب دیکھو آپ جب ٹھہریں گے آپ بالکل سیدھ میں, آپ کو پورا مکمل کپڑا آپ کا حصہ پورا ڈھپا رہے گا, یہاں سے بھی اور پھر یہاں سے بھی. تو یہ مکمل آپ کا سطر چھپ جائے گا اس کے اندر آسانی سے. اب یہ کھلے گا نہیں, بہت ٹائٹ ہے یہ. اگر اس کے باوجود بھی ہم کو شک ہے کھل جائے تو اس کے لیے بہتر ہے ہمارے پاس جو بیلٹ ہے, ہم جو بیلٹ لیتے ہیں اپنے پیسوں کے, یہ پاسپورٹ کاغذات کے لیے حفاظت کے لیے, وہ بیلٹ بھی اس کے اوپر باندھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بیلٹ صرف اس نیت سے باندھ رہے ہیں کہ احرام ٹکا رہے تو ایسا باندھنا مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ احرام کے اوپر اور کوئی چیز باندھنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ باندھ اس لیے رہے ہیں کہ اس میں ہمارا فون رہے گا. اب احرام کی چادروں میں تو جیب نہیں رہتا ہے, نہ پاسپورٹ اس پہ رکھ سکتے ہیں, نہ کوئی اور کاغذ رکھ سکتے ہیں, نہ فون رکھ سکتے ہیں, نہ اور کوئی ضروری تسبیح جیسا ہوتی ہے کچھ یا پانی کا بٹ. تو اس لیے وہ بیلٹ باندھتے ہیں ہم. اس کے اوپر اور اگر بیلٹ آئے گا تو بہت مضبوطی کے ساتھ یہ جم جائے گا وہ چادر لوگوں سے. یہ احرام ہم باندھنے کے بعد نیچے کا, اس کے بعد اوپر کی چادر کو ہم ڈال لیں گے. اس کو پیچھے سے اگر ہم ابھی صحیح کر لیں گے تو یہ بار بار ہمارے کھاندے سے گرے گی نہیں. اس کو ہم مکمل سفر میں ایسے ہی رکھیں گے, چادر کو مکمل سفر میں چادر کو ایسے ہی رکھیں گے. یہ ہاتھ بھی ڈھپا ہی رہے گا. بہت سے لوگ جیسے میں بتایا نا استباء کرنے کا عمل, وہ شروع سفر سے ہی کرنا شروع کر دیتے. تو جو ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ڈھپا ہی رہے. یہ ہمارا مکمل احرام ہے. اس نوعیت سے ہم احرام باندھ کر کے چلیں گے. جب ہم سفر شروع کر رہے ہیں کعبے کے اندر تو وہاں پر جب سفر مطلب طواف شروع کر رہے ہیں تو شروع کے 3 چکر جو ہے یہ سیدھے ہاتھ سے بغل کے نیچے سے کپڑا نکال کر کے پھر اس کھاندے پہ ہم ڈال لیں گے. اس کو اچھا ٹائٹ کر کے بھی پیچھے لے سکتے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں نکلے گا, نہیں آپ کو اچھی طریقے سے بیٹھے گا. یہ چادر اگر نہ نکلے ایسا کچھ کرنا ہے تو ہمارا جو ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے یہ ایسے ڈال لینے کے بعد اس کے اوپر ہینڈ کیری بیگ ڈال لیں گے آپ, تو پھر یہ چادر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ہینڈ کیری کے جو بیگ کا یہ بند ہوگا وہ اس کے ذریعے سے وہ وہیں اٹک جائے گا, وہیں رک جائے گا. یہ چادر بھی نکلے گی نہیں. ہینڈ کیری بیگ بھی رہے گا, بیلٹ بھی رہے گا, دونوں ذریعے سے ہمارا احرام مضبوط ہوگا. بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ احرام کیونکہ ہم پہلی دفعہ پہن رہے ہیں اور ہم کو عادت نہیں ہے, اور دوسری اہم چیز احرام باندھنے کی وقت میں ہمارے جسم پر اور کوئی بھی کپڑا نہیں ہوگا, نہ بنیان ہوگی, نہ انڈر ویئر ہوگی, نہ سر پہ ٹوپی ہوگی, کوئی بھی نہیں, صرف 2 چادریں ہمارے جسم پہ ہونے والی ہیں. تو اس نوعیت سے بھی لوگ جو ہے تھوڑا گھبراتے ہیں کہ احرام تھوڑا اچھے طریقے سے سیکھ جائیں, کر جائیں, بن جائیں. بیلٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بیلٹ باندھ لیں, نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ کیسا ہوگا کھل جائے تو ایک چھوٹی سی پتلی ڈوری لے کر کے بھی آپ آخری صورت میں یہ اجازت ہے, ورنہ وہ بھی اجازت نہیں ہے. بہت ایسے قافلے میں ہم نے دیکھا گزشتہ سفر میں ہی ایک بہت زیادہ ضعیف آدمی تھے, 85 سال کے قریب تھے وہ. ان کو اتنی بار باندھ رہے ہیں وہ پھر لوز ہو رہا ہے, وہ اتنی بار ان کو کر رہے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, ان ڈر ہی رہے ہیں ہمیشہ. تو ان کے اطمینان کے لیے پھر ہم نے ڈوری, اب ان کو اطمینان ہوا ہے ڈوری بندھی ہوئی, اب تو یہ نہیں کھلے گا. تو یہ آسانی سے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1-2 مرتبہ اپنے روم پہ اپنے گھر پہ بھی ہم باندھنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اس کے بہت سارے طریقے ہیں, میں جو بتا رہا ہوں یہ سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے. تو اس کو جو ہے اور ایک دفعہ دیکھ لیجئے, اس کو جتنا اوپر لیں گے یعنی کہ اوپر آدھے پیٹھ سے ہم باندھیں گے تو ہمارا ٹخنا اس کے اوپر یہ احرام آئے گا, ورنہ ہم اور اس کو نیچے سے کمر سے باندھیں گے تو ہمارے پیروں کے نیچے تک یہ احرام باندھا جائے گا. اس لیے پیٹھ کے اوپر سے بالکل پیچھے کے حصے سے کھاندوں کے نیچے سے ہم یہ لیں گے اور لے کے دائیں جانب میں لے کے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں گے یہاں پہ مضبوطی کے ساتھ, اور پھر ایک چادر جب یہاں آئے گی تو اس کو ایسے یہاں لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کو فولڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے.
فولڈ کرنے کے بعد اس کو یہیں سے ہم باریک باریک شیپ میں اس کو موڑنا شروع کریں گے ٹائٹ، تو یہ ٹائٹ رہے گا، پھر کھلے گا نہیں اس طریقے سے. تو پھر آسانی سے ہم اس کو چل سکتے ہیں، پھر آسانی سے ہم اس کو طواف کر سکتے ہیں، چلنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، آسانی سے ہم اس کو چل سکتے ہیں. اور جب ہم احرام باندھ لیں گے، ایئرپورٹ پہ ہم پلین میں نیت کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے پیر میں چپل بھی جو ہے پیر کو ڈھپنے والی نہیں ہوگی، 2 ٹہنیوں والی 2 پنیوں والی جو چپل ہوتی ہے وہی ہماری سلیپر ٹائپ کی چپل ہمارے پیر میں ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے ہمارا عمرہ بھی پورا ہوگا. اس کے بعد پھر اپنے جو ریگولر چپل پہننا ہے، جوتے وغیرہ پہنتے ہیں، پھر وہ پہن سکتے ہیں. عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے. عمرے کے احرام کی نیت یہ ہے کہ عربی میں نیت ہے اللہم نویت احرمت فتقبلہ منی، یہ ایک نیت ہے. یہ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ نیت کر سکتے ہیں اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، پس تو اسے قبول فرما، آسان فرما. یہ نیت بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ زبان سے ادا ہوتے ہی ہم احرام کی شرائط میں داخل ہو جاتے ہیں. اب اس صورت میں ہم کو تیل لگانا نہیں ہوگا، خوشبو لگانی نہیں ہوگی، عطر لگانا نہیں ہوگا، صابن لگانا نہیں ہوگا. جیسے بہت سے احباب جو ہے تو سفر سے واپس آنے کی صورت میں سوچتے ہیں، سفر سے واپس آنے کی شکل میں سوچتے ہیں کہ اب بہت تھک گئے ہیں، تھوڑا صابن سے منہ دھو لیں گے، پورا چہرہ کالا کالا ہو گیا، سوچ کے روم پہ جا کے صابن سے منہ دھو کے طواف کے لیے آتے ہیں عمرہ کرنے. صابن لگانا ہی نہیں ہے آپ کو. مکمل سفر سے وہاں پہ پہنچ کے عمرے سے واپس اپنے روم پہ آنے تک صابن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، خوشبو کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ تیل، نہ شیمپو، نہ صابن، اور کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے. ہاں حکم یہ دیا گیا ہے احرام جب ہم پہن رہے ہیں، نیت نہیں کر رہے ہیں، ابھی صرف پہن رہے ہیں، پہننے کے فوری بعد عطر لگا سکتے ہیں. ہم پورے احرام پہ جتنا چاہے عطر لگاؤ آپ نیت سے پہلے، ورنہ پھر اس کی ایک شکل یہ ہے ابھی باندھو ہی مت، باہر جیسا بھی یہاں رکھا ہوا ہے اس پہ خوب عطر لگا دو، لگا کے رکھ لو بیگ میں، جب باندھنا ہے جب باندھ لو، اس میں بھی خوشبو آ جائے گی. نیت کرنے کے بعد خوشبو کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. نیت کرنے سے پہلے خوشبو کو لگایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. تو احرام کو ہم پہلے سے، اصل میں لوگ یہ جو شکل بتائی گئی ہے خوشبو نیت سے پہلے کر سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سفر میں ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، پھر مطاف کے اتنے چکر احرام، پھر صفا مروہ کے سعی کے چکر اتنا احرام، تو پسینے سے جسم میں اور احرام میں بو آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم پہلے سے خوب اس کو عطر لگا لیں اور لگا کر کے پہن لیں، پھر نیت کر لیں، تو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے نیت کے بعد، احرام کی نیت کے بعد خوشبو لگائی ہے، بلکہ تو پہلے لگا ہوا ترتیب تھا احرام پر، اس لیے اب اس کو نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ نیت کے بعد خوشبو لگائی گئی. تو ایسا ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ بھی چیز مکمل ہو گئی، احرام کی بھی ہو گئی اور جو ہے نیت کی بھی ہو گئی. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم نے جو ہم کو معلوم ہے اور معلومات کے ذریعے سے کتابوں میں جو باتیں ملتی ہیں یہ بتائی ہیں. اس کے علاوہ اور جتنے بھی باتیں ہیں، کچھ آپ کو اور معلوم کرنا ہے تو بھی ہم آپ کو اپنے گروپ کی جانب سے جو کتابیں ہیں وہ کتاب دے رہے ہیں، اس کو پڑھ لیں. اس کو پڑھ لینے کے بعد بھی اگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں. اور کتاب کے اندر پیج نمبر 48 پہ عورتوں سے متعلق تمام مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر عورتوں سے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر تفصیلات سے. اور سب سے اہم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے قافلے کے ساتھ ایک عالمہ خاتون خود چل رہی ہیں، لہٰذا خواتین کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حافظ صاحب بھی چل رہے ہیں، ان کی اہلیہ عالمہ ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے سے بھی خواتین جو ہے اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہیں، معلوم کر سکتی ہیں، پوچھ کر کے وہاں سے عمل کر سکتے ہیں. ایک تو سفر مقدس، اور مقدس سفر میں علماء حفاظ کا ساتھ ہونا اور زیادہ سفر جو ہے مبارک ہوتا ہے. لہٰذا اب بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے یہ پروگرام کو یہیں مکمل کریں گے. ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور سفر تک کے دنیں جتنے باقی ہیں اس میں ہم اپنی مکمل صحت کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے تعلق سے اپنی انتظامات میں لگ جائیں. جی ہاں، اچھا مدینہ کے باقی ہے نا، مکے تک ہی پہنچے ہم خالی. جی مدینہ منورہ باقی ہے بھی. جی ماشاءاللہ سب لوگ بھی جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں ہم مکمل وقت گزارنے کے بعد 3 روز کے بعد وہاں پر زیارتیں بھی ہوں گی ہمارے گروپ کی جانب سے. اصل میں وقت دیکھا 3:30 بجے تک پروگرام ختم کرنا تھا، تو
تو خیر بھی تو وقت ہے، ابھی وقت آگے بھی ہم کر سکتے ہیں. تو 2 یا 3 روز کے بعد جو ہے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، اچھی بات. نہیں نہیں رہنا. 2 یا 3 روز کے بعد جو ہے 3 روز کے بعد ہمارے عشاء کے کھانے میں معلم آ کر کے یہ اعلان کریں گے کل صبح ناشتہ بھی جلدی ہوگا اور فجر کے فوری بعد ہم لوگ زیارتوں کے لیے نکلیں گے. ناشتے کی ٹائمنگ جیسے کہ 8:15 یا 9 بجے ہوگی، تو اس دن جس دن زیارتیں ہماری ہونے والی ہیں اس دن 7 بجے ہی ناشتہ رہے گا. تو لہٰذا فوراً ناشتہ کر لیں گے اور اپنے اپنی تیاری کے ساتھ ہم اپنے روموں سے باہر نکل کے ویٹنگ ہال میں بیٹھیں گے، کیونکہ بس آ کر کھڑی ہوئی رہے گی، اس میں ہم زیارتوں کے لیے نکلیں گے. اس میں معلم رہیں گے، وہ مکۃ المکرمہ کی 7 سے 8 زیارتیں ہیں وہ پوری بتائیں گے. جہاں حاجی لوگ حج کے ایام میں جاتے ہیں وہ پوری زیارتیں بتائیں گے. مزدلفہ لے کر جائیں گے، منی جائیں گے، عرفات جائیں گے، اور ایسے ہی غار سور جائیں گے، اور جتنے مقامات وہاں پہ دیکھنے کے ہیں وہ زیارتوں کے متعلق ہیں. مسجد عریش ہے وہ دیکھیں گے، مسجد جن ہے وہ دیکھیں گے. وہ تمام زیارتیں ہمارے معلم جو ہیں بتاتے ہوئے آپ کو مکۃ المکرمہ واپس لائیں گے. جب واپس ہم آ رہے ہوں گے تو مسجد جعرانہ ایک جگہ ہے، اس جگہ سے ہمارا آنا ہوگا. تو وہاں سے بھی احرام باندھنے کی حدود بتائی گئی ہے. تو ہم کو جب زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں ہم، اور اعلان بھی ہوگا کہ مسجد جعرانہ سے واپس آ رہے ہیں، اور کسی کا ارادہ عمرے کا ہے تو وہ اپنا اپنا احرام لے کر کے ساتھ چلیں. تو احرام رکھ کر کے چلیں. زیارتیں ہونے کے بعد واپس آتے وقت وہاں سے احرام باندھ کے پھر آئیں، اور وہی طریقے سے عمرہ کریں گے جیسے ہم ڈائریکٹ ہندوستان سے پہنچ کر فوراً پہلا عمرہ کیے ہوئے تھے. ہم خود اب کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جائیں گے 7 چکر کاٹیں گے پورے دیکھ کر کے، نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، پھر صفا مروہ کی صحیح کریں گے، حلق کروائیں گے، عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ ترتیب سے دوسرا عمرہ بھی ہمارا پورا ہو جائے گا. مکۃ المکرمہ میں ایک تو یہ زیارتیں ہوگی، اور دوسری چیز مکۃ المکرمہ میں 2 وقت میں، ایک وقت میں ڈریگلنگ ہوگی، کپڑوں کی دھلانے کا اعلان بھی ہوگا. مثال کے طور پہ ہم پہنچے جس دن، اس کے 3 دن کے بعد ہمارے جو میلے کپڑے ہیں وہ میلے کپڑوں کو لے جانے کا اعلان ہوگا. عشاء کی نماز میں ہی، عشاء کے کھانے میں، کھانا ہونے کے بعد ہمارے روموں پہ آ کر کے یہ کہا جائے گا کہ صبح آپ کے کپڑے لینے کے لیے فلاں وقت میں آ رہے ہیں، اپنے اپنے کپڑے جو ہیں اس کے اوپر نشان بنا کر کے ڈال دیں. تو اس کو کیا کریں، ہم اپنے روم میں اپنے اپنے افراد کے جتنے کپڑے ہیں ان پورے کپڑوں کے ایک ایک حصے کو لے کر کے پوروں کو باندھ دیں. ایک آستین لیں، آستین میں جو ہے پورے 1 2 3 4 جتنے بھی چوڑے لے کے اس کو گھانٹ مار دیں، تاکہ پورے کپڑے ایک ساتھ آپ کے ایک ہی جگہ رہیں، اس کے اندر کوئی علامت نہ ہو. اس کے اوپر آپ اپنا کچھ بھی نمبر ڈال لیں، اپنا روم کا نمبر ڈال دیں، اپنا فون نمبر کے 2 4 ورڈ ڈال لیں، مارکر پین سے وہ ڈال دیں، یا ان کے پاس خود ہوتا ہے وہ خود بھی اپنا نمبر ڈال کر کے روم نمبر وہ لا کر کے ڈھول کے لا کے دیتے ہیں آپ کو. اگر اور جیسے کہ بہت سے لوگ احتیاطی طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کپڑے دھل کے آنے کے بعد بھی تھوڑا زمزم سے اور دھل لیتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے اچھے رہیں. ویسا کرنا چاہے تو بھی ہم کر سکتے ہیں. زمزم ہم مطاف میں جب جائیں گے پانی پئیں گے تو اپنے روموں میں بھی پانی لا کر سکتے ہیں، اور روم پہ لانے کے بعد اسی زمزم سے اپنے کپڑوں کو گلا کر کے سکھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم مسجد حرام سے باہر، جہاں سے جنازے نکل کے باہر جاتے ہیں، اس حصے میں جائیں گے تو آگے اخیر میں ایک لائبریری ہے. جو لائبریری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، تو اس کو اب لائبریری بنا دیا گیا ہے. اس کے دائیں جانب میں ایک بہت بڑا نلوں کا پلانٹ بنا ہوا ہے، وہ زمزم کی ہی جگہ ہے، وہ نلوں میں زمزم کا پانی آتا ہے. لہٰذا وہاں بھی جا کر ہم اپنے کپڑوں کو گیلا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں زمزم سے، تھوڑا بہت پانی جسم پہ ڈال لے سکتے ہیں، وہ بھی شکل ہم کر لیں گے. یہ مکمل مکۃ المکرمہ کے ایام پورے ہونے کے بعد ایک دن پہلے پھر عشاء کی نماز کھانے میں ہم کو اعلان ہوگا کہ کل ہم جو ہے مدینہ منورہ جانے والے ہیں، لہٰذا اپنا اپنا سامان جو یہاں سے لے کے جانا ہے وہ لے کے چلیں. تو کوشش یہ کریں کہ مکۃ المکرمہ میں کچھ بھی نہ خریدیں، کیونکہ آپ کو جو خریدنا ہے وہ مدینہ منورہ میں خریدنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اگر کسی کا فائدہ پہنچانا ہو تو مدینے کے انصاروں کو پہنچاؤ، مدینے کے تاجروں کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ مدینے والوں نے مکے والوں کے ساتھ بڑا خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے باضابطہ یہ بات کہی ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو مدینے کے ساتھ تجارت کرو، مدینے کے تاجروں کے ساتھ بیع و شراء کرو، لین دین کا معاملہ وہاں کرو. تو بہت سی احباب کرتے بھی ہیں کہ مدینے میں جا کر خریدتے ہیں، اور صحیح بھی ہے. اب مکے میں خریدیں گے تو یہاں سے لگیج روم سے لاؤ، بس میں ڈالو، پھر وہاں لے کے جا کے روم پہ چڑھاؤ، وہ اپنے کو ہی کرنا رہتا ہے سب. پھر تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ کام. تو
اس لیے ہم مکے میں کچھ زیادہ نہ خریدیں، خریدنا ہو تو چھوٹی موٹی چیزیں، تسبیح ہے، ایک مصلی جانماز کا ہے، یا اور کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، چھوٹی موٹی چیز آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے، یہاں سے ہماری سفر مدینہ منورہ کے لیے جو بس کے ذریعے سے ہوگا، تو اس میں جو ہے ایک جگہ مقام پہ رکتے ہیں ہم۔ اکثر سفر مدینہ کا رات میں ہی ہوتا ہے، رات میں عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے، یا پھر مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ درمیان میں وہاں کسی ایک پیٹرول پمپ پہ مسجد ہوتی ہے، وہاں پہ رک کر کے عشاء پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ صبح کے قریب ساعتوں میں بھی سفر ہوتا ہے، کوئی ایک وقت جو بھی ہوگا۔ ہم مدینہ منورہ جب پہنچیں گے تو بہت دور سے ہی مسجد نبوی کے مینارے نظر آئیں گے، بہت پیارا منظر نظر آتا رہے گا، لہٰذا دل میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، بلند آواز سے پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ درود شریف کا خوب ورد یہاں سے ہم کو رکھنا ہے۔ ہم نبی کے شہر میں جا رہے ہیں، اب تک ہم بیانوں میں سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، نبی کا شہر ایسا ہے، وہاں کی یہ خوبیاں ہیں۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں، پورے تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں گے اور مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ہماری بس ہمارے روم پر پہنچے گی، سامان ہم کو روم پہ پہنچانا ہوگا، وہاں کھانے کا وقت ہوگا، اپنے روم میں منہ ہاتھ دھل کر کھانا کھا لیں گے۔ اس کے بعد نیا جوڑ ایک کپڑا ہم پہنیں گے، پہن کر کے مسجد نبوی کو آئیں گے، جہاں پر ہمارے معلم ساتھ ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ مسجد نبوی میں کس وقت میں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو مسجد نبوی جب ہم پہنچیں گے تو مکمل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ خود یہ چیز کو محسوس کریں گے۔ مکۃ المکرمہ میں بہت زیادہ شور و غل رہتا، اتنی آوازیں وہاں رہتی، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن مدینہ منورہ میں بالکل سائلنٹ، بالکل خاموشی رہتی، ہر جگہ آپ کو سکون ہی سکون محسوس ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شغف نہیں، یہاں تک کہ راستے پہ چلنے والی جو سواریاں، جو گاڑیاں ہوتے ہیں، وہ بھی ہارن نہیں مارتے۔ اور وہاں پر مدینے میں وہاں پہ گاڑیوں کے چلنے والے احباب جو ہے، کاروں میں چلنے والے احباب حاجیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر دور سے دیکھ رہے ہیں حاجی روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت دوری وہ کار روک لیتے ہیں، پہلے حاجی کو جانے دیتے ہیں، پھر وہ خود جاتے ہیں۔ بہت ادب، بہت وہاں پر احترام ہے حجاج کرام کا، زائرین کا۔ تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی اتنے ادب سے وہاں رہیں، بالکل صاف پاک کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں۔ اب اپنے کپڑے میں ہی رہنا ہے، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل حرص کی پابندی کے ساتھ آئیں، مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام عرض کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم کو باب السلام سے داخل ہو کر کے ہم نکلیں گے بابو جبرائیل کے پاس۔ تو یہاں سے جب داخل ہوں گے تو آپ کو سیدھے جاتے جانے کے بعد بائیں جانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی سنہری جالیاں ہوں گی، تو وہاں پر ہم کو سلام عرض کرنا ہے۔ وہاں پہ 3 جالیوں کے گول گول جو ہے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہاں سے ہم اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جالی جو ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ہوگی، آپ کی قبر اطہر کی جالی ہوگی، سوراخ جس میں شیپ بنا ہوا ہے، اس کے بعد ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 حصے ہوں گے، وہ تینوں پر ہم سلام عرض کریں گے اور ہم کلمہ شہادت بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ میرا امتی میرے قبر اطہر پر آ کر گواہی دیتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سرکار ہمارے حق میں کہیں گے کہ یہ میرے روزے پہ آیا تھا، یہ میرا امتی ہے، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس لیے روزے اقدس پہ جب پہنچیں گے تو ہم یہ کہیں، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اب تک تو ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ہم سے بہت دور ہیں، لیکن اب ہم بالکل اللہ کے نبی کے سامنے ہیں، تو ہم کو یہ گواہی دینا ہے، اے اللہ کے نبی، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم آپ کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ الفاظ اپنے اس میں ہونا ہے، گواہی دینا ہے، سلام عرض کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو بھی السلام کے الفاظ ہیں آپ وہاں پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ابوبکر رضی، تھوڑا آگے چلنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر کا جو خانہ ہے وہاں پر بھی پڑھ لیں گے، السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام علیک یا عمر بن خطاب، یا خلیفۃ الاول، خلیفۃ الثانی، امیر المؤمنین، جو بھی آپ الفاظ کہہ سکتے ہیں وہاں پر سلام عرض کریں۔ اور ہم کو بہت سے احباب بھی یہ کہتے ہیں جب روزے پہ جائیں تو ہمارا بھی سلام عرض کرنا، تو وہاں پر ان کا بھی سلام ہم پہنچائیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہمارے شہر کے فلاں شخص نے بھی سلام بھیجا ہے، آپ ان کا بھی سلام قبول کر لیجیے، ان کا نام لے کر کے پیش کریں گے۔ آپ اس نے یقین کے ساتھ وہاں پہ پہنچنا ہے، بالکل نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً روزے اقدس پر جب جائیں گے تو یہ کیفیت ہوگی کہ واقعتاً ہم ابھی نبی کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، نبی ہمارے سامنے، نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں،
ہم گلبرگہ سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا نام یہ ہے، فلاں ہے، پوری مکمل کیفیت نبی کے سامنے ہوگی، اتنی مقدس وہ جگہ ہوگی۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ نبی کی مجلس میں اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ یہ جو صحابہ کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں وہ پوری کیفیت ہم کو وہاں پر روضہ اقدس پر پہنچنے کے بعد محسوس ہوگی کہ اللہ کے نبی سامنے ہیں اور ہم ان کے پاس سے سلام عرض کر کے جا رہے ہیں۔ جب ہم سلام عرض کریں گے تو اللہ کے نبی ضرور جواب دیں گے ہم کو، اور ہمارا سلام یہ ہم پر جو ہے رحمت بن کر واپس لوٹایا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارا وہاں سلام عرض کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہماری عبادتیں جیسی یہاں پر ہوتی تھیں وہاں پر بھی ویسی ہی ہونی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک جو عمل ہے ریاض الجنہ میں جانے کا۔ ریاض الجنہ جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جنت سے آیا ہوا وہ حصہ ہے، یعنی اس حصے میں بیٹھنا جا کر گویا کہ ہم جنت میں بیٹھنے جیسا ہے۔ تو اللہ والے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ جو اس جنت کی جگہ میں جب جا رہے ہیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ جنت میں لانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ نے یہاں پر لے آیا، اور آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جنت میں ایک دفعہ کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جاتا ہے، لہٰذا آپ نے ہم کو جنت میں اب لایا ہے، حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی جنت میں داخل فرما، اب جنت سے نکالنے کی کوئی شکل ہمارے درمیان میں باقی نہ رکھ۔ یہ دعائیں کرنا ہے وہاں پہ، اور وہاں پر رہ کر ہم خود نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے ٹھہرے رہتے ہیں پولیس، 2 سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، چلو تعال حاجی آگے، پیچھے اور لوگ رہتے ہیں نا اندر آنے کے، اور بہت چھوٹا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا جتنا یہ حصہ ہے نا اتنا ہی جنت ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اتنے ہی حصے میں لاکھوں حجاج اکرام آ کر کے وہاں پہ نماز پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے، تو اس لیے جلدی جلدی تھوڑے وقت سے وہاں پہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کی بہت ساری زیارتیں ہیں، آپ کو ہم وہاں پہ پہنچنے کے بعد اندر جانے سے پہلے سمجھائیں گے۔ وہاں پہ 11 کالم ہیں ریاض الجنہ میں، الگ الگ ستون ہیں، ستونوں کے نام سے وہاں پہ ناموں سے ستون بنائے ہوئے ہیں، وہ ہر ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ موقع ملا جب بار بار جانے کا تو وہاں پر پہنچے، لیکن ایک بات قانونی اعتبار سے جو چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اور غور سے سنیں یہ چیز کو۔ پہلے ریاض الجنہ میں جانا ہماری مرضی سے تھا، اب ریاض الجنہ میں جانا ہماری مرضی سے باقی نہیں رہا۔ ابھی مولانا نے جیسا کہا کہ پوری دنیا سے کرونا کی وبا ختم ہو گئی، سب کا ڈر ختم ہو گیا، ابھی تک یہ اسی ڈر میں جی رہے ہیں۔ ان کا ایک قانون ہے، ان کے ایک رولز ہیں، اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ ریاض الجنہ میں صرف پورے سفر میں ہم کو ایک ہی جگہ پر حکومت کے مکمل پابند بن کے چلنے کا ہے، وہ ریاض الجنہ کا معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب بھی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے موبائل پہ اپنے میسج کے ذریعے سے اجازت لینا ہے۔ ہمارے موبائل کے ذریعے سے موبائل پہ اگر اجازت ملتی ہے ریاض الجنہ میں آنے کی تو ہم ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، ورنہ ریاض الجنہ میں ہمارے 8 دن میں اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو نہیں جا سکتے۔ یہ ابھی قانون حکومت کے سے باقی ہے، دعا کریں ان دنوں میں وہ قانون بھی ختم ہو جائے تو پھر ہم کو بار بار موقع مل جائے۔ اس لیے تمام زائرین عمرہ جو اس مقدس سفر پہ چلنے والے ہیں اپنے ساتھ اپنا ایک فون ضرور رکھیں، اپنا اسمارٹ فون اپنے خواتین میں بھی رکھیں، مرد حضرات بھی اپنا رکھیں ریاض الجنہ کے خاطر۔ اور ایسا ہوتا یہ ہے، ایک اعتمرنا ایپ بول کے ہے، وہ ہم کو وہاں جانے کے بعد خود بخود ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہم کو اپنا نام اور اپنا ملک کا نام، پاسپورٹ آئی ڈی وہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو اجازت ملتی ہے۔ وہ اجازت ہمارے پاسپورٹ کی میعاد کے حساب سے ملتی ہے، ہماری ٹکٹ کے حساب سے نہیں ملتی۔ ہمارے پاسپورٹ کی آئی ڈی مارتی ہیں، ان کے پاس میسج آتا ہے کہ یہ پاسپورٹ 3 مہینے کی مہلت پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ عمرے کا جو ویزا مل رہا ہے وہ 3 مہینے کی مدت کا مل رہا ہے۔ ہم اگر 3 مہینے بھی رہنا چاہیں تو وہاں رہ سکتے ہیں اپنے اخراجات کے ساتھ۔ جیسے اب یہ 15 دن کے پیکیج میں ہم جو پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، ہم اس سے زائد پیسے دے کر کے بھی ہم وہاں رہ سکتے ہیں، 20 دن رہ سکتے ہیں، 1 مہینہ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ پیسے زیادہ آپ کے اور خرچ ہوں گے، اس میں اور اضافہ ہوگا آپ کے پیسوں میں، لیکن پورے 3 مہینے تک آپ کو مہلت ہے، وہاں آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس 15 دن رہنے کی پیسوں کی ضرورت تھی، وہ پوری مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا ہم 15 دن کے بعد واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ وہ حساب سے 15 دن میں سے بھی آپ مدینہ منورہ میں 7 دن ہی ہیں، اب 7 دن کو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اجازت نہیں دیتے، وہ تو آپ کی پوری 3 مہینے کی میعاد کو ذہن میں رکھ کے اجازت دیتے ہیں۔ آپ کا میسج آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی 2.5 مہینے باقی ہیں مدینے میں، لہٰذا وہ 1.5 مہینے کے بعد بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ 1.5 مہینے بعد آ سکتے ہیں ریاض الجنہ میں۔ لیکن ہم کہاں رہتے ہیں وہاں پہ، ہم تو 7 دن میں سے نکل جانے والے ہیں۔ بہت سے حجاج اکرام جو بھی قافلے جا رہے ہیں اسی معاملے کو لے کر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہاں پہ، وہاں پورا آن لائن سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ کے موبائل، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا نمبر ان کے پاس جاتا ہے، آپ کے حساب سے وہ مہلت ملتی ہے۔
وہ تو جانتے نہیں الصادق ٹور ٹریولز کس کا ہے، کون ہے، کہاں سے ہے، کچھ نہیں پتہ ان کو. آپ کے موبائل سے میسیج ان کو پہنچتا ہے، وہ موبائل سے آپ کو اجازت ملتی ہے. اتفاق سے ہو بھی سکتا ہے، آپ جیسے ہو رہا ہے ابھی بھی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم میسیج ڈالیں فوراً مغرب کی نماز میں بھی اجازت مل رہی ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں آ سکتے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے، 1 دن کے بعد بھی اجازت مل رہی ہے، 3 دن کے بعد بھی اجازت مل رہی ہے. گزشتہ ایک سفر ہمارا قافلہ جو گیا، ان کو رات میں 1 بجے مدینہ منورہ سے نکلنا ہے جدہ ایئرپورٹ کے لیے، ان کو جو ہے اجازت ملی 10 بجے کی. اب وہ پریشان ہے، ریاض الجنہ میں جانے کا میسیج ملا ہے، جاؤں کیا؟ میں بولا جائیں گے تو صحیح، لیکن یہاں سے جدہ کب پہنچیں گے؟ پھر جدہ نہیں پہنچیں گے تو پھر فلائٹ مس ہو جائے گی آپ کی. تو بیچارے ریاض الجنہ کا جو میسیج ان کو ملا تھا 10 بجے جانے کا، وہ بھی چھوڑ کے ان کو واپس آنا پڑا. مرد حضرات کے پاس اپنا فون، اپنی آئی ڈی سے میسیج، اور اجازت ملتی ہے 7 دن میں، تو ہم ریاض الجنہ میں آسانی سے جا سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ایسے ہی خواتین اپنے پاس موبائل رکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی ان کے موبائل سے اجازت لیں گے، ان کے اوپر میسیج ڈالیں گے، اجازت ملتی ہے. تو خواتین کے بھی ایک وقت متعین رہتا ہے، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، ان اوقات میں خواتین بھی ریاض الجنہ میں جو راستہ ان کے آنے کا ہے اس راستے سے اندر پہنچ سکتی ہیں، آ سکتی ہیں. ہمارے گروپ کی پوری خواتین سے درخواست یہ ہے کہ وہ پورے گروپ کی شکل میں ہی پورے کام کریں تو آپ کے لیے سہولت ہوگی. پوری خواتین ایک ساتھ نماز کو جانا چاہ رہے ہیں تو ایک ساتھ جائیں، ایک ساتھ اگر وہاں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ واپس روم پہ آنا چاہ رہے ہیں تو ایک ساتھ آئیں. یہ آپ کے لیے سہولت ہے. ریاض الجنہ میں تو خواتین ہی کو جانا ہوتا ہے، مرد حضرات وہاں پہ آنے نہیں سکتے ہیں. تو ان کو جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ بہت دیر بھی ہو سکتی ہے. ریاض الجنہ میں ٹکڑیوں کی شکل میں آگے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے ہیں، تو مرد حضرات کو اتنی دیر انتظار بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنے عبادات میں رہتے ہیں، آپ پورے مکمل خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے، اس میں موقع مل رہا ہے تو اس کے بعد ایک ساتھ مل کر کے عبادتیں کر لیں، ریاض الجنہ میں جائیں، اس کے بعد پھر واپس اپنے روم پر آئیں. مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی عبادت وہاں پہ سب سے ضروری ہے، نماز 5 وقتہ اپنے باجماعت مسجد نبوی کے اندر ہوں. یہاں پہ معاملہ وہ نہیں ہے جو مکے میں تھا. مکے میں آپ روم پہ بھی نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا تھا. مدینے میں روم پہ پڑھیں گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مسجد نبوی کا جو صحن کا حصہ ہے وہی حدود نبوی ہے. اس کے باہر جتنے بھی بلڈنگ ہیں وہ حدود نبوی سے باہر ہیں، لہٰذا اس میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہ 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب، مکہ المکرمہ میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہاں پر پوری 5 وقت کی نمازیں ہم مسجد نبوی کے اندر ہی ادا کریں. نماز سے بہت پہلے پہنچ جائیں، اندر نماز پڑھ لیں، اس کے بعد روضہ اقدس پر سلام عرض کریں. ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد ضرور لازمی طور پر ہم روضہ اقدس پر سلام عرض کریں. اس کے بعد عصر کے بعد اور ایسے ہی فجر کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھلتا ہے قبرستان کا، اس کی زیارتوں کا، لہٰذا فجر کے بعد وہاں اور عصر کے بعد وہاں جانے کی ہم کوشش کریں. وہاں پر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں. وہاں پر جا کر کے درود السلام پڑھیں، ایصال ثواب کریں ان کے لیے. اور بہت سے ہندوستان کے اللہ والے اکابرین وہاں پر مدفون ہیں، ان کے لیے ثواب درخواست کریں، دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور مسجد دونوں قبرستان بہت ہی متبرک ہیں، جنت المعلیٰ اور جنت البقیع. جنت البقیع میں جو شخص مدفون ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اتنی اس کی سعادت ہے. اور جنت المعلیٰ یہ وہ قبرستان ہے جو حشر کے میدان جب قیامت برپا ہوگی، دنیا میں سب سے پہلے جو جگہ اٹھی جائے گی وہ جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ کے اندر جو قبرستان ہے، وہ قبرستان کے تمام مدفونین کو اٹھایا جائے گا اس جگہ سے. تو یہاں پہ بہت زیادہ فضیلت کی چیزیں ہیں. وہاں پہ بھی بہت ساری ازواج مطہرات کی قبریں ہیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مکہ المکرمہ جنت المعلیٰ میں ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت سے صحابہ کی قبریں ہیں. مدینہ منورہ میں بھی یہاں پر ہم قیام کے درمیان جب کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، عبادتیں کرتے رہیں گے، 2-3 روز کے بعد یہاں کی زیارتوں کے لیے بھی لے کر جائے گا. غزوہ احد کے پہاڑ کے قریب لے کے جائے گا، غزوہ بدر دکھایا جائے گا، شہداء بدر کی زیارتیں کرائی جائیں گی. اور بہت ساری چیزیں وہاں پر زیارتوں سے، جیسے مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو 1 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. تو وہاں پہ ہم جائیں گے. مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ قبلہ ہونے سے پہلے بیت المقدس تھا، فلسطین میں جو ہے مسجد اقصیٰ،
وہ پہلے قبلہ تھا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن نماز میں ہی اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ نہیں ہوگا، بیت اللہ ہوگا، تو فوراً وہیں سے مڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا گیا نماز کے اندر ہی۔ تو اس مسجد میں دو قبلے ہیں، ایک ادھر طرف بھی ہے، ایک اس طرف بھی ہے، تو وہ مسجد بھی ہم جائیں گے زیارتوں کے لیے، اس مسجد میں بھی جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور مسجد نبوی قباء کے بعد، قبلتین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 450 کھجور کے درخت جس باغ میں لگائے تھے، اس باغ میں بھی ہم کو لے جایا جائے گا۔ وہاں پر ابھی بھی وہ درخت موجود ہیں۔ پورے مدینہ منورہ میں موسم کے حساب سے کھجور لگتے ہیں، لیکن یہ باغ میں سال کے 12 مہینے کھجور رہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مقدس سے اس باغ میں اس کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ درخت موجود ہے۔ وہاں سے ہم کو کھجور خریدنا ہے تو وہاں سے بھی کھجور خریدیں، ہماری بس وہاں تک پہنچتی ہے، اس باغ تک لے جاتی ہے، وہاں پر لینا ہے تو لیں، ورنہ کھجوروں کی جو فیکٹری ہے جہاں پر بہت سارے کوالٹیز کے کھجور وہاں ملتے ہیں، وہاں پہ ہم لے کر آپ کو جائیں گے۔ وہاں سے بھی آپ کو کھجور خریدنا ہے تو وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ٹرک آ کر کے لوڈ کرتے ہیں، اس جگہ سے ہم ہمیشہ کھجور خریدتے ہیں، فریش کھجور ملتے ہیں اور اچھے قسم کے تازے کھجور ملتے ہیں، تو وہیں سے ہم کھجور خریدتے ہیں۔ تو لہٰذا وہیں سے جا کر کے آپ خریدنا چاہیں تو وہاں سے کھجور خرید سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اور جو چیزیں بھی خریدنا ہے، عورتوں کی خاص طور سے شاپنگ کا مزاج رہتا ہے، وہ کچھ خریدنا اور مزاج رکھتی ہیں، تو وہ چاہیں تو ہر نماز کے بعد جا کر کے بازار میں کیا بھی خریدنا چاہیں تو خرید سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات پیسے کم لے کے جائیں تو ان کی خریداری بھی کم ہوگی، اگر زیادہ لے کے جائیں گے تو پھر وہ ہر نماز کے بعد آپ سے پیسے لیتے رہیں گے اور پورا بازار خرید کر لے آئیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں، آپ کو جاتے وقت بھی 23 کلو کے 2 بیگ ہی لے کے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے لگیج سے زیادہ سامان خریدیں گے، جتنے پیسے خرچ کر کے سامان خریدے ہیں، پھر واپس چھوڑ کے وہیں آنا ہوگا۔ پھر اس لیے وہاں کچھ زیادہ خریدنے کا سوچیں نہیں، کچھ ضروری چیزیں آپ کے استعمال میں یا آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ تحفے کے طور پر جس کو دینا چاہیں وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ کی جانب سے آپ کو 5 لیٹر زمزم کا باٹل ملے گا۔ اب وہاں پر میں نے یہ سنا کہ حاجی کو پہلے کین رکھا جاتے تھے پانی پینے کے، ٹھنڈے اور نارمل کین تھے، گلاس میں لے کر کے پینا ہوتا تھا۔ اب نہیں، وہاں پر جو ہے اب 500 ml کے باٹل پورے زمزم نام لکھا ہوا سیل کے پیک دے رہے ہیں ہر حاجی کو، جتنے پینا ہے پیو۔ وہ کنٹینیو وہاں کے جو خدمت گزار ہیں، مطاف میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، صحن میں رہتے ہیں، ہر جگہ اپنے بیگ میں پورے چھوٹے چھوٹے باٹل رکھ کے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ جتنا پانی ان سے لے کے پینا چاہیں لے کے پی سکتے ہیں، 1 لو 10 لو 20 لو، آپ کو دینے کے لیے تھکیں گے نہیں، آپ لے لے کے تھک جائیں گے، اتنے باٹل آپ کو دے رہے ہیں۔ تو سب سے اچھی شکل یہ بھی ہے کہ جو باٹل مل رہے ہیں آپ کو 500 ml کے سیل پیک اور اس کے اوپر زمزم لکھے ہوا ہے، اوریجنل زمزم رہتا ہے وہ، تو انہی باٹلوں کو آپ اپنے مہمانوں کے لیے لا سکتے ہیں ہندوستان، جن کو بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلے یہاں لا کر کے چھوٹے باٹلیں خرید کے مکس کر کے وہ دینے کا ہم ایک ماحول رکھتے تھے، اس سے اچھا ہے کہ وہی چھوٹے چھوٹے باٹلوں کو آپ جمع کر لیں، ایک مکمل لگیج آپ کا انہی باٹلوں سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ آپ کے رزق پر ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ بچ گئے تو یہ پورے باٹل آپ کو ہندوستان مل جائیں گے، ورنہ آپ اگر روکے گئے تو پورا زمزم آپ کو وہاں پر نکالا جائے گا۔ تو جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان سے میں نے تجربہ جب پوچھا کہ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ اپنے کپڑوں کے اندر ان پورے باٹلوں کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پیک کر کے رکھ رہے ہیں، وہ اگر لگیج ہلا کر کے بھی اگر سننا چاہیں تو سن نہیں سکتے کہ اندر لکوڈ کوئی چیز رکھی ہوئی۔ ایسا اگر کوئی لا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آسانی کے ساتھ آپ کا یہ پورا پارسل واپس ہندوستان آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام شکلیں ہیں ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں۔ تو مکہ المکرمہ میں زیادہ عبادتیں ہماری ہیں، مدینہ منورہ میں عبادتیں کم ہیں، تو لہٰذا اس میں وقت ضائع کیے بغیر ہم قرآن کی تلاوت میں رہیں، تسبیحات میں رہیں، روضہ اقدس کے پاس زیادہ وقت گزاریں، مسجد نبوی میں زیادہ ٹھہریں، مسجد نبوی کا پورا معائنہ کریں، مسجد نبوی کے ہر حصے کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر اپنے ہاتھوں سے جو حصہ بنایا تھا وہ بہت چھوٹا حصہ ہے، اس میں زیادہ رہنے کی اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مسجد نبوی میں بہت ساری زیارتیں ہیں۔ اب جو ہم کو مسجد نبوی نظر آ رہا ہے، پہلے ایسا تھوڑی تھا۔ اب جس وقت مسجد نبوی ہے، پورا مدینہ ہی اتنا تھا پہلے، تو اس کے اندر ہی سب صحابہ کے گھر، مکانات، انصار کے، مہاجرین کے، سب وہاں پر سب زیارتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مکہ المکرمہ بھی، مکے کے اندر کی بہت ساری زیارتیں ہیں، وہ سب بتائی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ سے وعدہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری یہ پوری کوشش ہے، ہم ابھی سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں
غلاف کعبہ جہاں پر سیا جاتا ہے، بنا جاتا ہے، اس فیکٹری والوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں پرمیشن لینے کی۔ وہاں پر اگر پرمیشن ملتی ہے تو ہم پورے قافلے کو غلاف کعبہ کی فیکٹری میں بھی لے کے جائیں گے، جہاں پر غلاف کعبہ سیا جا رہا ہے، بونا جا رہا ہے، سونے کی تاروں سے اس کے اندر کام کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جانے کے بعد اجازت بھی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک ایک سوئی ہم بھی اس میں پرو دیں۔ ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ العزیز، آپ بھی دعا کرتے رہیں، یہ کام بھی آسان ہو جائے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی جو ہے میوزیم ہیں۔ اس سے پہلے ہم جب سفر پہ تھے تو مکہ کا میوزیم بند تھا، مدینہ کا بھی کھلا تھا لیکن 2-3 گھنٹوں کے لیے کھل رہا تھا، اس کے بعد بند ہو رہا تھا۔ لیکن پتہ چلا کہ اب دونوں جگہ کے میوزیم مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیے جانے والی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے برتن کیسے ہوتے تھے، آپ کے بچھانے کے بستر کیسے ہوتے تھے، اوڑھنے کے کیسے ہوتے تھے، آپ کی ضروریات زندگی کا پورا سامان ان میوزیم میں ہمیں ابھی بھی حساب سے سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے۔ زیارتیں خوب ہیں، لہٰذا ہم دوسرے شاپنگ کے اور یہ وہ دیکھنے کے چکر میں رہنے سے اچھا ہے اس مبارک سفر کو زیادہ سے زیادہ مبارک بنانے کی کوشش کریں۔ ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں کی ہر ایک چیز جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہمارے سرکار کا شہر ہے، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ گناہ کا موقع ہے، ہر جگہ گناہ سے بچ نہیں سکتا بندہ، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنی عبادتیں کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم زیادہ وقت موبائل میں فضول خرچ نہ کریں۔ ہم یہاں پر وہاں بیٹھ کے ہندوستان سے بات کر رہے ہیں، میں مسجد میں بیٹھے ہوا ہوں، یہ دیکھو پلر، یہ کالم، یہ سب وقت ضائع کرنے کے کام ہیں۔ بات کرنا ہے 1-2 دفعہ بات کر لیں، بس اپنی عبادت میں رہیں، اپنے معمولات میں رہیں۔ ایک معمول فکس کر لیں آپ، اس اعتبار سے ہم چلیں گے۔ جیسے مولانا بتا رہے تھے، ہمارے اکابرین جو مدینہ جاتے تھے تو 6 دن میں مکمل ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب اسے کیا ترتیب بنا سکتے ہیں، ہم خود بنائیں۔ جیسے کہ 6 پارے، جیسے کہ رمضان المبارک میں یہاں پہ شبینہ ہوتی ہے نا، تراویح کی نماز میں 6 پارے تلاوت ہوتی ہے، تو 6 پاروں کے حساب سے ہماری جو ہے 6 دن میں قرآن مکمل ہو رہی ہے۔ تو روزانہ 6 پارے کوئی مشکل نہیں۔ فجر کے بعد 1 پارے کے 6 پاروں کے بجائے ہم جو ہے اور 3 پاروں کی پورے 5 نمازوں میں ہم 6 پاروں کو ڈیوائڈ کر لیں، کس وقت میں کتنا پارہ پڑھیں گے تو 6 پارے ہو جائیں گے، وہ ترتیب بنا لیں۔ 5 نمازوں میں ہم حساب سے پارے پڑھیں گے تو ایک قرآن بڑی آسانی سے ہماری مکمل ہو سکتی ہے۔ 1 لاکھ مرتبہ نہیں بلکہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ایک ٹارگٹ بنا لیں، کیونکہ سرکار کے شہر میں ہم یہاں رہ کر کے درود پڑھتے ہیں، اب تو وہاں خود پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں وہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے الفاظ وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اتنا اچھا موقع ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف میں مصروف رہیں، اسی میں جڑے رہیں، اسی کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، سفر کی تکلیفات کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ اور کوئی بات آپ حضرات میں سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد مکمل کر لیں گے۔ مرد حضرات میں سے، خواتین میں سے جو بھی، ہاں احرام جو ہے مرد حضرات 2.5 میٹر کے 2 چادر لیں، نیچے تہبند 2.5 میٹر، اوپر کا تہبند 2.5 میٹر، اور یہاں لانے کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر بھگو لیجئے، ورنہ وہ کڑک رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر نیا کپڑا باندھیں گے تو جسم پہ آپ کو جو ہے بہت چبھن محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کو پسینہ محسوس ہوگا، تو تھوڑا ملائم ہوگا کپڑا تو آپ کو پہننے میں بھی سہولت رہے گی۔ اس کو گھروں پہ لا کے اس کو پانی میں بھگو لیں اور پھر سکھا کے لے کے چلیں اس کو۔ اور دوسری بات، احرام جو ہے کاٹن کا کپڑا خریدیں تاکہ اس کو اپنے کفن میں بھی استعمال کر سکیں۔ تولیہ کی شکل میں بھی بہت سے احرام باندھتے ہیں لوگ، آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے، تو وہ اگر احرام خریدیں گے تو صرف عمرے تک ہی وہ کام آئے گا، لیکن آپ اس کو کفن میں کسی کے لیے دے سکتے نہ اپنے لیے استعمال کر سکتے اس کپڑے کو۔ لہٰذا کاٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے پہننے کا، جس طریقے سے کپڑا ہے، ایسے ہی 2 بغیر سلے ہوئے چادر کا کپڑا ملتا ہے۔ HM جانی دکان میں اچھا کپڑا ہے، ہم وہیں سے ہمیشہ خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس دکان سے بھی آپ خریدنا چاہیں 2.5 میٹر کی 2 چادریں اور 2 احرام مطلب 4 چادریں خرید کر اس کو پانی میں بھگو لیں۔ اور کوئی بات سفر سے متعلق، عمرے سے متعلق؟ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کی بہت سی زیارتیں ہیں۔ مسجد حرام کے اندر 95 گیٹس ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے 95 دروازے ہیں مسجد حرام میں۔ ان دروازوں کا معائنہ کریں، ہر نماز کے بعد جائیں، باب السلام دیکھیں، باب العمر دیکھیں، باب الحج دیکھیں، باب عمرہ دیکھیں۔ جس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تھے وہ باب العمرہ ہے،
اور جس دروازے سے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے وہ باب الجبرائیل ہے، اور باب السلمان ایک باب الفہد ایک نام سے ہے، بادشاہوں کے دروازہ، وہاں سے بادشاہ اندر داخل ہوتے تھے۔ جبل ابو قبیس ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے تھے، وہ پہاڑ کے پاس بھی ایک بہت ساری شکلیں ہیں دیکھنے کی ہیں۔ آپ کو وہ تمام زیارتیں انشاءاللہ وہاں رہ کر کے بتانے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہاں سے بولا جائے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے وہ، کیا چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم جب مسجد حرام میں جائیں گے دوسرے دن تو انشاءاللہ کھانے میں بولوں گا کہ ہم آپ کو جو ہے مسجد حرام کی پوری زیارتیں کرائیں گے، تو وہاں کی جو جو چیزیں ہم کو بتانی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ پوری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک چیز، جس کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ اپنے ساتھ ویکسین سرٹیفکیٹ بھی ضرور لیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہی وہ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ جدہ ایئرپورٹ پہ، حرم میں، مدینے میں کہیں پہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، بس یہاں پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں کے احتیاط کے لیے آپ ویکسین لیے ہوئے ہیں یا نہیں لیے ہوئے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ آپ کو رکھنا 2 ڈوز کی ضروری ہے۔ تو 2 ڈوز کی ویکسین سرٹیفکیٹ جس کے پاس نہیں ہے وہ آدھار کارڈ پہ بنا لیں، بن جا رہی ہے، جہاں سے آپ آسانی سے سہولت سے بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ اور عدنان وہ عمرے کی کتابیں ہیں یہاں پہ سب کو دے دو، یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں دینے کے بعد اندر خواتین کو بھی لے جا کر کے دو۔ یہ ہاں حافظ صاحب یہاں دو، آپ اندر جا کے دو۔ فرحان یہ کتابیں دو اندر، عبید الرحمن یہ کتابیں لے کے جو، ہاں دو، کارڈ بھی دو دیو۔ اور ایک چیز، جو لگیج بیگ ہم دے رہے ہیں گروپ کی جانب سے، وہ اس طریقے کا لگیج بیگ ہے ہمارے گروپ کا جو بنا ہوا ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے میں لایا تھا۔ یہ بیگ ہے ہمارا لگیج بیگ، ہمارے گروپ کی جانب سے آپ کو ملے گا، اور ایک ہینڈ کیری بیگ ملے گا۔ یہ تو لگیج بیگ ہے، اس میں آسانی سے 23 کلو آپ سامان رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 جیب ہیں، ایک سامنے ایک اندر ایک ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز یہ بیگ آپ کو کوشش تو کر رہے ہیں 2 روز میں آپ کو حیدرآباد سے منگا کر یہیں دے دیں، اگر یہ ترتیب بنتی ہے تو، نہیں تو آپ کو حیدرآباد ایئرپورٹ پہ یہ بیگ مل جائے گا۔ آپ اپنے گھر سے جو بیگ میں سامان رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ایڈجسٹ کر کے، یہاں سے اگر پورے مطلب ایک ممبر سے 2 بیگ لے کے جانا ہے، لیکن آپ کا پورا سامان یہاں سے ایک ہی بیگ میں آ رہا ہے تو 2 بیگ کیوں لیں گے آپ؟ تو ایک کام یہ کرنا کہ پورا سامان ہمارا جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے بیگوں میں تھوڑا تھوڑا ڈیوائڈ کر دینا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ جب یہ بیگ ملے گا آپ اس کو ہینڈ کیری میں استعمال کر لینا۔ آپ کو جو ہینڈ کیری بیگ ملے گا وہ بھی اس کے اندر ڈال دو، یہ خالی بیگ اٹھا کر کے ایئرپورٹ کے اوپر کیری میں اندر پلین میں رکھ دو یا ساتھ میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں اس کا، لیکن واپسی میں آتے وقت آپ کو پھر یہ لگیج میں استعمال میں بیگ آ جائے گا۔ آپ کو حیدرآباد ایئرپورٹ پہ آپ کا پاسپورٹ دیا جائے گا، آپ کا ویزا دیا جائے گا، آپ کی ٹکٹ دی جائے گی، اور وہاں پر آپ کو تسبیح دی جائے گی، اور آپ کو وہاں پر ہمارا ہینڈ کیری بیگ اور یہ لگیج بیگ دیا جائے گا، ایک ID کارڈ دیا جائے گا۔ یہ پوری چیزیں آپ کو وہاں ایئرپورٹ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ خواتین وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، معلم ہیں، عبد المقتدر صاحب بول کے ہیں، وہ بلاری کے ہیں، تو حیدرآباد کے جو ہیں حضرت مولانا سید شکیل الرحمان صاحب ہیں، وہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ رہیں گے۔ ان کا فون نمبر بھی آپ کو جو کارڈ مل رہا ہے آپ کے پاس، وہ کارڈ پہ ان کا نمبر، انہی کا نمبر بھی ہے، وہ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایئرپورٹ پہ آ کے مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہاں مکۃ المکرمہ کے جو ذمہ دار ہمارے معلم ہیں، وہ جو ID کارڈ ہم آپ کو ایئرپورٹ پہ دیں گے، وہ ID کارڈ کے اوپر ان کا نمبر بھی رہے گا۔ آپ جب کبھی بھی حرم میں کسی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے یا
مس کر دیے, آپ کو راستہ بلڈنگ تک پہنچنے کا محسوس نہیں ہو رہا ہے, نہیں مل رہا ہے, تو آئی ڈی کارڈ پہ جو نمبر ہے بلڈنگ کا, معلم کا, اس پہ کال کریں گے تو آپ کو وہاں پر آسانی سے روم تک پہنچا دیا جائے گا, وہ آ کر آپ کو لے لیں گے. اور ایک چیز, وہاں پر سم کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ بہت سے حضرات پوچھ رہے ہیں وہاں پہ موبائل میں سم کون سا رکھیں, کیسا رکھیں, کہاں لیں, کیا کریں. تو وہاں ایئرپورٹ پہ بھی سم ملتی ہیں, اور جہاں حرم میں ہماری بلڈنگ ہوگی وہاں پہ بھی سم ملتی ہیں. تو وہاں پر 35 ریال کی, 55 ریال کی, 90 ریال کی, اس ریالوں میں وہاں پہ سم ملتی ہیں. جو 55 یا 58 ریال کی جو سم ہے, اگر وہ ایک آدمی مکمل خرید سکتا ہے تو خریدیں, ورنہ 2 لوگ مل کے بھی اگر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے وہ سم خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں. STC ایک سم ہے, موبائلی ایک سم ہے, زین, یہ 3 کمپنیوں کے سم ملتے ہیں. اور ان میں سب سے اچھا جو ہے زین اور STC, یہ سم اچھے ہیں کیونکہ اس کے آفرز بھی اچھے ہیں, پیکیج بھی اچھا ہے. 58 روپے میں جو سم مل رہی ہے, اب تو خیر وہاں پہ ریٹ بڑا بھی ہوگا یا کم ہوا ہوگا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, جو عام طور پہ جو سم کا وہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. 58 روپے میں سم ملے گی آپ کو, اس کے اندر 15 GB ڈاٹا ملے گا, روزانہ 100 کال, مطلب 100 منٹ آپ کو اس سے ملیں گے, 100 منٹ آپ اس سے بات کر سکیں گے. تو لہٰذا روزانہ 100 ملیں گے, اور 15 دن تک یہ اس کی ویلیڈیٹی رہے گی آپ کے پاس. تو آپ 2 لوگ مل کر کے 58 روپے ہیں تو آپ جو ہے 27 روپے یا 27 ریال روپے ڈال کے 2 لوگ بھی لیں گے تو دونوں کے بیچ میں وہ فون استعمال ہو جائے گا, سم استعمال ہو جائے گا. اور وہاں ایک دوسرے کو روم پہ جب کانٹیکٹ کرنا ہے یا ساتھ میں آنا جانا ہے یا کہیں مس ہو گئے بات کرنا ہے تو اپنا نمبر اپنے روم میں رہنے والوں کو ضرور دیں. سب کا نمبر الگ الگ ہے تو سب بھی اپنا نمبر اپنے اپنے پاس شیئر کر لیں, تاکہ کہیں کوئی وجہ سے بھٹک گئے, چھوٹ گئے, رک گئے تو وہ نمبر پہ کال کر کے سے اپنے ساتھی کو اطلاع کر سکتے ہیں. ایک شکل آپ ذہن میں رکھیں اس کی. مطاف میں احرام کی حالت میں ہی آنا کی اجازت ہے, تو عمرہ ہونے کے بعد آپ دوبارہ مطاف میں جا کے عمرہ طواف کرنا چاہ رہے ہیں یا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا حتیم میں جانا چاہ رہے ہیں یا کعبے کو چھونا چاہ رہے ہیں, تو اس کی ایک شکل جو ہے یہ ہے کہ چپ احرام باندھ لیں. وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت کو دھوکہ ہی ہے, لیکن آپ کی تڑپ اس سے زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ کعبے کو چھونا چاہ رہے ہیں, آپ کو چمٹنا چاہ رہے ہیں, آپ کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو حتیم میں آپ جا رہے ہیں تو کعبے کے اندر جانا گویا مانا جائے گا. عورتوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کا تو احرام صرف سر کا کپڑا ہے, وہ باندھ کے تو 5 نمازیں مطاف میں جا کے پڑھ سکتی ہیں, ان کو بہترین آفر ہے. لیکن مرد حضرات کے لیے دھوکے کے کام کرنا ہے, اگر جانا ہے تو احرام باندھ لو, جاؤ نماز پڑھ لو, کعبے کو چھو لو سب. اب جیسے کہ حکومت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مکے سے باہر صرف 5 لیٹر زمزم لے جانا ہے, لیکن پوری دنیا 5 لیٹر تھوڑی لے کے جائے گی, وہ تو خوب زمزم لے کے جاتے ہیں, اور ان کو بھی معلوم ہے کہ زمزم 5 نہیں بلکہ اس سے زیادہ جا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایسا کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. اس لیے سفر کے آخر میں ہمارے اکابر اساتذہ یہ فرماتے ہیں کم از کم 50 ریال صرف اس نیت سے صدقہ کریں, اس پورے سفر میں جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, صغیرہ گناہ ہوئے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچی ہے یا ہمارے عمرے کے سفر میں کچھ کمی رہ گئی ہے, تو اس نیت سے وہ صدقہ کر دیں گے تو ان سب کی طرف سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور ایک چیز مسئلے کا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, عمرے کے طواف کے لیے جب مطاف میں پہنچیں گے آپ اور درمیان طواف وضو ٹوٹ گیا, اور وضو ٹوٹنے کے بعد آپ وضو نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ ایسے ہی پورا طواف مکمل کر رہے ہیں, تو آپ پر ایک دم واجب ہوگا. وضو ٹوٹتا ہے تو آپ کو لازمی ہے کہ جا کر وضو کریں, پھر آ کر کے چھوٹے ہوئے طواف کی چکر پوری کر لیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ایسے ہی آپ طواف کریں گے تو دم لازم ہوگا, یعنی 1 بکری آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. اور ہندوستان کی قیمت نہیں ہوگی وہاں کی بکری کی, وہاں کی آپ کو بکری ملے گی 200 ریال 300 ریال تک کی, تو یہاں کی تقریباً آپ کو 25,000 روپے تک کا وہ جرمانہ لگ سکتا ہے, 20,000 تک کا آپ کو وہ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے پھر. تو اس لیے جو بھی واجبات ہیں, آپ کی کتاب جو ملی ہے اس کے اندر پوری واجب چیزیں رکھی گئی ہیں, وہ واجبات کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں. واجب اگر چھوٹ رہا ہے تو دم لازم, تو واجبات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں, احرام باندھنا, طواف کرنا, سعی کرنا اور حلق کروانا. یہ 4 چیزیں اگر ہماری ہوتی ہیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز بھی چھوٹتی ہے تو پھر ہمارا عمرہ نہیں ہوتا, ہم پر دم لازم اور واجب آ جاتا ہے. اس لیے ہم یہ چیزیں کریں, کوشش کریں.
اور جانے سے پہلے بہت چیزیں یاد کرنے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں، سیکھیں، سمجھیں۔ موبائل پر اب بہت سہولت ہے، آپ پوری تفصیلات موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ عمرے کے مسائل آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں تو اپنے قریب میں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پورے مسائل معلوم کرنا ہے، دعائیں یاد کرنا ہے، اذکار یاد کرنا ہے، اور مکمل جانے سے پہلے تک عبادتوں کا خود اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار، اشراق، تہجد، توبہ، استغفار، پوری چیزوں کے ساتھ ہم یہ تیاری کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے، اس کے بعد پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ ہاں جی بولتا ہوں میں، یاسین بھائی نے ان کا نام یاسین نام ہے شاید۔ عظیم بھائی، ہاں چلو ہٹو بیٹھو، دعا کریں، نیچے جاؤ۔ اور ایک بات آپ حضرات سے یہ کہنی تھی، آج ہمارا یہ جو پروگرام جس فنکشن ہال میں ہے، تاج فنکشن ہال میں، ان کے ایک بھائی عظیم بھائی ہیں، وہ ابھی کچھ روز پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ پورا فنکشن ہال پہلے وہی یہ سنبھالتے تھے۔ ان کی یہ درخواست تھی کہ میرے بھائی کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ سے درخواست ہے، بلکہ آپ سے میری یہ خصوصی درخواست ہے کہ ہم جا رہے ہیں پورے قافلہ، تو ایک طواف ان کی طرف سے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ عظیم بھائی کے نام سے ہم ایک طواف ضرور کریں گے، نفلی طواف۔ 5 نمازوں میں ہم کو طواف کرنا ہے، نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ طواف کا ثواب ہے، تو ایک 7 چکر کا طواف ہم عظیم بھائی کی طرف سے کریں گے، ایصال ثواب کے لیے کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی طاقت رکھتے ہیں تو ایک عمرہ بھی ان کی طرف سے کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جہاں جہاں بھی ہم مقامات پہ پہنچ رہے ہیں، دعائیں کریں گے، ہم عظیم بھائی کو ضرور یاد رکھیں گے، ان کی دعاؤں میں حصہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ، بے شک آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، قہار ہیں، زبردست قدرت والے ہیں۔ اے اللہ، آپ قادر ہیں، مقتدر ہیں۔ اے اللہ، آپ رزاق ہیں، فتاح ہیں، علیم ہیں، قابض ہیں۔ اے مولا کریم، آپ کے بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ، بارہا گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم، آپ اپنی تمام صفاتوں کا واسطہ دے کر آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، بے شک ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرے مبارک گھر پر پہنچیں۔ اے اللہ، ہماری کون سی ادا تجھ کو پسند آ گئی، کس کی دعاؤں کی بدولت تو نے ہم کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، تیرا ہم یہ انعام کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا بے حد ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اے مولا کریم، تو نے ہم کو وہاں تک پہنچنے کی شکلیں صورتیں بتا دی ہیں کہ اس طریقے سے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اے اللہ، اس میں ہم کافی حد تک کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اے اللہ، بقیہ کوششوں کو بھی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، وہاں تک پہنچ کر وہاں کی تمام عباداتوں میں حصہ شمار عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، وہاں کی عبادات سے محروم نہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، وہاں رہ کر بالکل ادب و احترام کے ساتھ ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے عمرے کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے عمرے کو قبول فرمائیے۔ عمرے کے تعلق سے جو کچھ بھی مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں سہولت کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ تمام مراحل کے پریشانیوں کو، دشواریوں کو، سختیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہر بڑی چھوٹی پریشانی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم، جن احباب کی ابھی
عمرے سے متعلق جو کچھ کارروائی باقی ہے اے اللہ اس میں بھی سہولت کا آسانی کا معاملہ فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان تمام مراحل کو بھی پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس سفر سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائیے، صحت و تندرستی کی نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ایسی بیماری آنے سے حفاظت فرمائیے جس بیماری کی وجہ سے ہمارا یہ سفر منقطع نہ ہونا پڑ جائے۔ اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے غنیمت کا سفر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا سفر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم وہاں کی جو کچھ بھی فضیلتیں ہیں، جو کچھ بھی آداب ہیں، جو کچھ بھی رحمتیں برکتیں ہیں، اے اللہ ہمارے حق میں وہ سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہاں کی جو کچھ بھی نعمتیں ہیں جو آپ بخوب جانتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ طاقت و قوت عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم سب کو صحیح معنی میں عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پورے فرائض کی، واجبات کی، آداب کی رعایت کرتے ہوئے عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم جتنے احباب نے ہمارے سفر کے جانے میں تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اس فنکشن ہال کے ذمہ دار محسن بھائی نے بڑا تعاون کیا ہے، اے مولا کریم ان سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے، سہولت کا معاملہ، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اور مانگنے سے بہت کچھ رہ گیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنے شایع نشان وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔